کراچی اسٹیشن سے عجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے ماشاءاللہ۔ افطار ٹرانسمیشن کے بعد اب ایک بار پھر آپ کا میرا ساتھ ہے، اور اب سے لے کر 3 بجے تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ آج ایک تو اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر اس ماہ مبارک تک ہمیں پہنچایا، اور پھر آج دوسری طاق رات، ایک مبارک رات، ایک بابرکت رات ہمیں اور عنایت کر دی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ اپنے پیارے بندوں کے لیے ہے، تو اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آج کی شب میں نے سوچا کہ ہم سرا خوانی کے حوالے سے ہماری برکت محفل ہوتی ہے اور ہمارے سرا خواہ مختلف لوگ آتے رہتے ہیں، تو آج ہم نے سوچا کہ کچھ ماہ مبارک کے حوالے سے، پھر خاص جو ہے اس عشرے کے حوالے سے، پھر خاص راتوں کے حوالے سے کچھ معلومات بھی، کچھ بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چلیں، اور تاکہ اپنی معلومات میں ہمیں اضافہ بھی ہو، آپ کو ہمیں سب کو پتہ چلے، اور کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں سمجھنا بھی نہیں چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، حالانکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، مگر ہم سنتے ہیں، ادھر سنتے ادھر نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں نہیں ہمیں پتہ ہے، سب پتہ ہے۔ تو پوچھنے میں، سمجھنے میں، سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے یقیناً فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا، اور یہ حق بھی ہمارا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ جس چیز کا پتہ نہیں اس کے لیے ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو۔ تو جب تک جانیں گے نہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کیا کوئی بھی چیز کے بارے میں کیا ڈیٹیل کیا ہے، وہ کیا کیسے بنا، کیا ہوگا، کیسے ہے، کوئی واقعہ، کوئی بات۔ تو اس کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز مہمان، جو کہ آج پہلی بار ماشاءاللہ سے FM منڈی پاکستان میں ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائیں، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر آئندہ بھی رابطہ رہے گا۔ جناب مفتی خلیل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ مفتی چینلز پر آپ مفتی صاحب کو دیکھتے رہے ہوں گے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا بہت سارے محفل میں، اور یقیناً ملاقات بھی ہوئی ہوگی آپ کی۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ، کچھ تفصیلی بات بھی ہوگی، بہت ساری باتیں آج کے حوالے سے ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب کو۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مفتی صاحب آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ اجمل بھائی نے ہمیں بھی موقع دیا خدمت کا، اور FM 100 پہ میری زندگی کی پہلی حاضری ہے، اور ماشاءاللہ اجمل بھائی کے توسل سے ہو رہی ہے۔ ویسے ٹی وی چینلز پر، PTV اور ریڈیو پاکستان سب پر الحمدللہ ایک عرصہ دراز سے خدمات پیش کر رہا ہوں، لیکن ماشاءاللہ FM 100 کو بھی پہلے کانوں سے سنتے تھے، اور اب اس وقت اسٹوڈیو کو آنکھوں سے بھی الحمدللہ دیکھ رہا ہوں۔ اصل بات وہی ہے، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہر کام کا ایک وقت ہے۔ جی بالکل، تو وہ وقت، ملاقات کا وقت، یہاں آنے کا وقت، یہ تمام ایک متعین تھا، وہ جب تک پورا سرکل گھومتے گھومتے اب یہ وقت آیا تو آپ یہاں پہنچ گئے۔ مطلب آپ دیکھیں آپ تک رابطہ کیسے ہوا، کہاں سے، مطلب ڈائریکٹ ہمارے رابطہ بھی نہیں۔ جی بالکل۔ تو یہ دوست کے ذریعے رابطہ ہوا، اور بات کہاں سے کہاں نکلتے آج یہاں پہنچ گئے۔ تو ہر چیز کا وہی وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنا دیتا ہے، جب وہ کام ہونا ہو تو سبب خود بن جاتے ہیں سارے۔ تو ماشاءاللہ چلے، بہت اچھی بات ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ۔ ہماری اس ٹرانسمیشن کو آپ ریڈیو پر تو سن ہی رہے ہیں، FM منڈی پاکستان پہ آپ سنتے ہیں، اور اب تو سننا اس لیے آسان ہو گیا کہ پہلے کا سلسلہ تو اور تھا کہ جی بیٹھ کے کبھی آواز نہیں آ رہی، کبھی اینٹینا باہر نکال رہے ہیں، کبھی لٹکا رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، اور اب آپ کو پتا ہے کہ دور بہت آگے نکل چکا ہے۔ آج 23 مارچ 1995 کو یہ چینل لانچ ہوا تھا، اور 23 مارچ 2025 کو، جی ہاں 2025 کو اس سے تقریباً 30 سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے، پورے ہو چکے ہیں 30 سال ماشاءاللہ۔ 30ویں جو ہے جو سالگرہ وہ کل ہم نے منائی ہے ماشاءاللہ سے۔ تو اسی طرح اس چینل پر کام کرتے مجھے بھی یہ عرصہ ہو گیا، کیونکہ پہلے میں بھی شروع سے ہی اس کے ساتھ ہوں میں ماشاءاللہ سے۔ تو یہ سلسلہ ایسے وقت گزر جاتا ہے، اور بے شمار لوگ ہمارے یہاں ہیں، بے شمار لوگ، نئی آوازیں بھی ہمارے یہاں سے متعارف ہوئی ہیں، بہت سارے نئے لوگ بھی، نئے ہمارے گیسٹ بھی آئے ہیں، وہ بھی متعارف ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ، بہت سارے سلاخاں ایسے جو پہلی بار یہاں آئے، یہاں سے گئے، اور آج وہ بڑی جانی پہچانی شخصیت بنے ہوئے۔ اور وہی وقت تھا کہ بہت سارے سلاخاں یہاں ہمارے پاس ہوتے، بڑی بڑی میری 4-4 6-6 8-8 گھنٹے کی محفل میں وہ سب موجود ہوتے تھے یہاں پر۔ تو آج ماشاءاللہ سے سب لوگ یہاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو بس کہتے ہیں کہ ترقی دے، سب کو دے، ہمت دے، توفیق دے ماشاءاللہ۔ تو اب یہ سلسلہ سننے کا آگے تک پہنچ چکا ہے۔ آپ سننے کے ساتھ ساتھ پروگرام کی لائیو ویڈیو دیکھنا چاہیں تو فیس بک پر آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں، اجمل خان شو فیس بک پر لکھیے گا تو یقیناً میں آپ کے سامنے میری شکل آ جائے گی، تصویر آ جائے گی، اور ہمارا پروگرام آ جائے گا، تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پر اپنے لائیو کمنٹس کے ذریعے۔ کوئی بات اگر ہو، ذہن میں آپ کے سوال ہو تو وہ سوال بھی کر سکتے ہیں، اور لائیو کال کا سلسلہ بھی میں شامل کروں گا پروگرام میں۔ آپ لائیو کال کے ذریعے بھی پروگرام میں شامل ہوں گے، مگر
صرف اور صرف کام کی بات. کچھ سوال آپ کے آگے ذہن میں ہوگا تو آپ صرف سوال کرنے کے لیے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے تو آپ وہ سوال کر سکتے ہیں. باقی جو ہے وہ آپ کو بتا کہ اس پروگرام میں باقی ادھر ادھر کی باتیں ہم پھر کبھی اپنے عید کے بعد کریں گے پروگرام میں بیٹھ کے. اس پروگرام میں صرف اور صرف سوالات کی بات ہوگی کہ کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں کوئی معلومات آپ کرنا چاہتے ہیں اس ماہ مبارک کے حوالے سے یا دوسرے اپنے دین کے حوالے سے تو پھر آپ ضرور بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں جوائن کیا ابھی فیس بک پر فاطمہ نے ہمیں جوائن کیا. کہتی ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فاطمہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں. شمس رضا نے ہمیں انڈیا سے جوائن کیا ہمیں اور کہتے ہیں السلام علیکم شعبے بھائی. وعلیکم السلام شمس, آپ ٹھیک ہے, خیریت سے, آپ کو خوش آمدید. ارشد حسین نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم شعبے بھائی. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. اور شمس رضا کہتے ہیں جناب انڈیا سے کہ گیسٹ کو بھی السلام علیکم. جی آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اور اس کے کہتے ہیں کہ دعا کی درخواست سے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی ہمارے حق میں دعا کیجیے گا, ہم آپ کے حق میں دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ بس وہ کہتے ہیں کہ بس کب کس کی سن لیں یہ رب جانتا ہے, مگر وہ کہتے ہیں جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, وہ رکھتی ہے. بے شک بے ساختگی میں جو کہتے ہیں آپ کے دل سے نکلتا ہے نا, بے ساختگی میں جو لفظ نکلے گا وہ یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ وہ واقعی قبولیت کی گھڑی میں پہنچ جاتا ہے. وہ بے ساختگی میں جو نکلتا ہے, کیونکہ ایک تو ہم سوچ کے بات بولتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, مگر بے ساختگی میں جو نکلے کہ کوئی کام کسی نے آپ کا کر دیا, کسی نے کوئی ایسی بات کر دی جو آپ کے لیے بھلے کی بن گئی, بہت بزرا ضرورت فائدے کی بات ہو گئی, آپ نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے, تو وہ یہ بے ساختگی والے جملے ہیں جو مطلب ہم نہ چاہتے ہوئے ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں. اور یہی وہ جملے ہیں جو یقیناً ہمارے لیے ہمارے فائدے کا سبب بن جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے کچھ اچھے کام کرتے رہیں, اچھی باتیں کریں, اچھا ان کا بھلا چاہیں گے تو ہمارا بھلا ہوگا, بھلا کریں گے تو بھلا ہوگا. اور برا چاہ کر اپنا بھلا کبھی نہیں ہو سکتا. ہم کبھی بھی چاہیں کہ میں اس کی کاٹ کر لوں, میں اس کی کر لوں, میں اس کو یہ کروں, وہ کروں, اور یہ اتنا کھا کیسے رہا ہے, یہ اتنا گھوم کیسے رہا ہے, یہ اتنا اچھا پہن کیوں رہا ہے, میں اسی ٹینشن میں لگا رہوں میں, تو پھر وہی بات ہے کہ اس ٹینشن میں اس کا کچھ بھی نہیں جا رہا, ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے نقصان کو بچانے کے لیے دوسروں کا بھلا کریں تاکہ اپنا بھی فائدہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ. اور محمد کاشف اقبال بھی ہمیں جوائن کر چکے, کہتے ہیں السلام علیکم اجمل بھائی. وعلیکم السلام, لسننگ یور پروگرام فرام اسلام آباد. تھینک یو, جزاک اللہ بھائی. کاشف اقبال آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سلیم الدین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, ماشاءاللہ بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور اس کے بعد ارشد حسین کہتے ہیں بھائی جان کو بھی سلام, آپ کو بھی سلام. تو ماشاءاللہ سلیم الدین کہتے ہیں شو بھائی اب ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور موقع فراہم کریں ضرور. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بالکل کچھ اچھی اچھی باتیں اور تمام چیزیں ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہرحال جی ہم آتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب آتے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی خلیل الرحمان صاحب. اچھا سب سے پہلے تو میں صرف یہ چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ اب یہ ہم تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. ہم عشرہ رحمت سے ہم گزر گئے, اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, بڑی رحمتیں سمیٹی, ہم نے سب کچھ کیا, اللہ بڑا مہربان ہم پہ رہا, اور اسی سے جڑے ہوئے اسی کے دروازہ کراس کی ہم مغفرت میں آ گئے. تو مغفرت کچھ آسان ہو گئی, کیا لازمی جب اللہ ہم سے اس میں راضی ہم نے کر لیا رب کو, تو مغفرت میں تھوڑی سی آسانی مل گئی ہمیں نا, تھوڑے سے اگر پھندا تھا تو ذرا لوز ہو گیا وہ کہ بھائی اب یہ نکل بھی سکتا ہے. اب اس کے بعد اس سے نکل کے ہم تیسرے دروازے سے نکل کے پھر اب آخری والے دروازے پہ آ گئے کہ یہاں پر سارے کام اب تمہارے ہوں گے, اب تم نے کیا 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 نہیں کیا. تو یہ تھوڑا سا بتائیں ہمارے سننے والوں کو کہ یہ تینوں عشروں کی تھوڑی سی اہمیت اور خاصیت کے حوالے سے اس کے بارے میں چاہوں گا کہ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. الحمدللہ, جیسا کہ تمامی ہمارے حاضرین اور ناظرین جو سن رہے ہیں, تمامی خواتین و حضرات, بچے بوڑھے بزرگ, ہمارے معزز جتنے بھی افراد ہیں, تو ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے دیکھیں یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے. سب سے پہلے عشرہ رحمت آیا اور اپنی رحمتیں لٹاتا رہا, پھر عشرہ مغفرت آیا, اپنی مغفرتیں لٹاتا رہا, اور پھر اب آیا عشرہ جہنم سے آزادی. تو آج ہم الحمدللہ 23ویں شب میں ہیں, اور وہ بھی طاق رات ہے, اور اس کی بڑی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. دیکھیں یاد رہے کہ شب قدر سے متعلق یہ حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو.
تو طاق راتوں میں سے آج بھی طاق رات ہے، 23ویں شب ہے، کیا خبر آج ہی شب قدر ہو؟ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ 27 کو ہی ہو، اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، راویوں کا کہنا ہے کہ شب قدر کی رات کیسی ہوگی، اس کی علامات اور نشانی کیا ہے؟ اس کی علامات اور نشانی بیان یہ بھی جاتی ہے کہ اس رات ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، اور اس رات جو ہے وہ کتے بھونکتے میں نظر نہیں آئیں گے، اور اس رات جو ہے آپ کو موسم معتدل رہے گا، نہ بہت زیادہ سردی ہوگی نہ ہی بہت زیادہ گرمی ہوگی، اور اس رات جو ہے لوگوں میں ایک رہل چہل پہل بھی رہتی ہے، اور اس رات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول بہت تیزی سے کر رہا ہوتا ہے۔ فرشتے اتنی تیزی سے زمین پر تشریف فرما ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کو قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی ہوتی ہے، لیکن بظاہری طور پہ ہمارے سننے والے یہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے، اب ہمیں یہ معلوم کیسے ہو کہ آج ہی شب قدر ہے؟ اب یہ تو کام اہل نظر کا ہے۔ اللہ کے اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، جو اللہ کے کشف اور محجوب کو جانتے ہیں، جو قرب الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کے ڈوبے ہوئے کی مثال یہ ہے کہ اگر وہ آنکھ اٹھا کر آسمان کو دیکھیں تو عرش نظر آتا ہے، اور آنکھ اٹھا کر زمین کو دیکھیں تو جہنم کی تہ نظر آتی ہے۔ تو یہ وہ اہل نظر کا کام ہے۔ تو ہم اور آپ نے ان کی نشانیوں اور ان کی علامتوں پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارے لیے تو ساری رات کیا ہر رات شب قدر ہے۔ تو شب قدر کو ہم سمجھتے ہوئے اگر عبادت کریں گے، ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آج کے دن شب قدر ہے، کیا ہم جب ہی عبادت کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں ہر رات شب قدر سمجھتے ہوئے عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوتی رہیں گی۔ اور دیکھیں، یاد رہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ بے شک، واہ واہ۔ تو جب دین کی سمجھ ہمیں آ جائے گی تو شب قدر بھی ہم سمجھ لیں گے، شب برات بھی سمجھ لیں گے، شب معراج بھی سمجھ لیں گے، ساری راتوں کو سمجھ لیں گے۔ اور یہ دن اور رات کا جو نظام اور سسٹم چلا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ میرے اور آپ کا بس کی بات نہیں ہے، اور ہم اس کو بھی یہ تصور کریں، آنکھ بن کے تصور کریں، ہمارے ریڈیو کے FM کے جتنے بھی حاضرین اور ناظرین، اور تصور میں رکھتے ہوئے اس بات کو کہ آج اگر شب قدر کی رات ہے تو کیا آیا ہم نے کتنی عبادت کی ہے، ہم نے اللہ کو کتنا راضی کرنے کی کوشش، کیا وہی ہم معاملات ہوٹلوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، شاپنگ سینٹر کے زینت بنے ہوئے ہیں، کیا آیا ہم نے عبادتیں بجا لائے، کیا آیا ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، کیا ہم اوراد و وظائف پڑھ رہے ہیں، کیا ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پڑھ رہے ہیں، کیا ہم درود پاک کا اہتمام کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ مل کر عبادتوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اجتماعی طور پر اپنے گھر میں اہتمام کریں، اور جب ہم اجتماعی طور پر اپنے گھر میں اہتمام کرتے ہیں نا، اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، اس کی پرسوخ اور تصورات ہی الگ ہوتی ہیں، اور جب تصورات الگ ہوتی ہے تو اس کی عبادت کی لذت بھی پھر الگ ہی ہوتی ہے کہ آپ تسبیحات بھی پڑھتے رہیں، اور پھر تھوڑی اونگ آئے تو پھر آپ باوضو ہو جائیں، اور پھر تھوڑی سی اونگ آئے تو پھر باوضو ہو جائیں، پھر پڑھتے رہیں، حتیٰ کہ رات جو ہے نا یہ آپ کی دیکھیں، رات جو ہے نا حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات جو ہے نا وہ دن سے زیادہ افضل ہے، اور رات کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیں، رات میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بھی شخص، حدیث پاک میں آتا ہے، کوئی سفر کا ارادہ کرے، اختیار کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ رات میں کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو سمیٹ دیتا ہے، اور جب زمین سمٹ جاتی ہے تو سفر جو ہے وہ بہت لمبا جو ہے وہ قلیل ہو جاتا ہے، مختصر ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے عموماً یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو حضرات ہمارے ریل میں، ٹرین میں، بسوں میں، جہازوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، اگر رات کے اوقات ہوتا ہے تو ہم ذرا سا بیٹھتے ہیں، اور جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو صبح ہم دیکھتے ہیں یار ماشاءاللہ ہم اتنی جلدی یہاں پہنچ گئے، بالکل صحیح، یہ کیسے پہنچ گئے؟ تو وہ یہ حقیقت بھی بات ہے، دیکھیں میں نے خود بھی فیل کیا اس بات کو، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے حق ہے اور سچ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ کلام میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ دیکھیں نا، اس وقت کتنی مشکلات ہوتی تھی، گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، خچروں پہ سفر ہوتا تھا، اونٹوں پہ سفر ہوتا
تھا تو کتنی مہینوں سالوں تک جو ہے وہ سفر اختیار کیا جاتا تھا، اور آج دیکھیں اتنی جدت ہو گئی ہے کہ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہو گیا ہے. اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو آپ لوگ سن رہے ہیں ہمیں پورے پاکستان سے، الحمدللہ ہم اس وقت کراچی میں سے ماشاءاللہ یہاں سے پروگرام کر رہے ہیں اجمل بھائی کے ساتھ، اور پاکستان کے ہر کونے پہ یہ آواز جا رہی ہے. اور یہ دیکھیں یہ ٹیکنالوجی ہے. اور پھر اس چیز کا اندازہ کریں کہ جو اللہ اس کے رسول کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کا کیا انداز اور طریقہ کار ہوگا. دیکھیں نا، جب ہم اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں نا تو گویا کہ ہم کوئی عام صحبت کو اختیار نہیں کرتے. اس کا مقصد ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر ہم نے عمل پیرا ہو گئے ہیں. اور جب ہم اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے. اور قرب الہی جب نصیب ہو جاتا ہے تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے. اور جب وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے تو جو وہ دعا قبول ہوتی ہے، جو دعا مانگتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی چلی جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور جب دعائیں قبول ہوتی ہیں تو جب وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور اللہ کا ولی یعنی بمانہ دوست، اور جب وہ دوست اللہ کا بن جائے اور وہ جس کے حق میں دعا کر دے تو اس کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، اس کی حاجتیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، اس کی مرادیں بھی قبول ہو جاتی ہیں. کیونکہ وہ تو کہنے اللہ کا محبوب جو بن گیا، محبوب کی بات کو میں رب تعالیٰ کیسے رد کرے گا؟ بے شک، بالکل. اور یہی بات ہے. دیکھیں جب ہی کہا جاتا ہے، جب بزرگان دین صوفیہ کرام کی محفل میں آپ آئیں تو آپ اپنے دل کو سنبھال کر رکھیں. اور کہا جاتا ہے جب علماء کی محفل میں آئے تو زبان کو سنبھال کر رکھیں. کیا بات، بہت خوبصورت. بے شک بے شک. بڑا فرق ہے. ہمارے ناظرین کو ہو سکتا ہے کہ ہماری بڑی دقیق گفتگو ہے، علمی روحانی معاملات ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری گفتگو بڑی نہایت آسان انداز میں کوشش کر رہا ہوں میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دین نہایت آسان ہے، بڑا آسان ہے. اس سے نہایت دین آسان کوئی اور ہے ہی نہیں. اب لوگ اکثر یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، افسوس کے ساتھ عجیب سی شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے، یار اتنا دین مشکل کر دیا مولویوں نے کہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. لیکن یہ ہماری سمجھ کا قصور ہو سکتا ہے، یہ دین کا قصور نہیں ہو سکتا ہے. دین تو اتنا آسان ہے، اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کریں تو یہ دین کی وہ فوقیت ہے. یہ دین اسلام وہ سکھاتا ہے تمہاری زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے، یہ ہے دین. اور ہر مذہب میں دنیا کے سارے مذاہب کو آپ پڑھ لیں، اگر کوئی مذہب اس چیز کی اجازت دے دے تو آپ مجھے بتائیں. اس چیز کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی زبان سے، کسی کی ہاتھ سے ہر شخص محفوظ رہے. یہی تو امن ہے. الحمدللہ پاکستان بنا ہی امن کے لیے، اور پاکستان الحمدللہ خیر شاد و آباد رہے. اور یہی وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور 27ویں شب جو اعلان ہوا اور آواز سنی. خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے سنا، اور آج ہم ان سے زیادہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس یہ نعمت موجود ہے. اور وہ نعمت ہوتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں. دیکھیں یاد رہے، جب کسی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت کو چھین لیتا ہے. تو یاد رہے جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں تشریف فرما ہوتی تھی، اب روایتوں میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روٹی کا ایک ٹکڑا آپ نے دہلیز پر دیکھا تو آپ نے اٹھایا اور اس کو چوما اور فرمایا اے عائشہ اس کی قدر کرو کہ اس کی قدر جو ہے زمین اور آسمان سے بھی بڑی ہے. سبحان. اور یہی وہ رزق ہے، اور رزق کی بھی بدولت آپ کو وہ رزق بھی کہاں مل رہا ہے؟ الحمدللہ ہمارے آزاد وطن پاکستان میں مل رہا ہے. اور آج ہم دین کا کام کھل کے کر سکتے ہیں، یہاں کسی بھی قسم کی ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن آئیے ہم اس بات کا بھی عہد کریں، ارادہ کریں کہ جہاں ہم دین کی بات کرتے ہیں تو امن کی بات کریں، سکون کی بات کریں، چاہت کی بات کریں، راحت کی بات کریں، اور ایسی قرارت کی بات کریں کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. واضح حدیث پاک میں آتا نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر وہ شخص سب میں بہتر ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. بے شک. تو جب دوسروں کو ہم فائدہ پہنچانے والے بن جائیں گے تو ہمارے میں سے خود بخود حسد نکل جائے گا، کینہ، بغض، عناد، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بے شمار گناہ کبائر و صغائر ہمیں نکل جائیں گے. اور یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اگر ہم نے اس مہینے کو پا کر بھی اپنی بخشش اور مغفرت نہیں کروائی تو پھر ہم کب کروائیں گے؟ اور آج کی رات اور سب سے اہم رات
راتیں تو ساری راتیں اہم ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طاق رات بھی ہے اور پھر ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اپنی قضا نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کریں، والدین حیات ہیں تو ان سے دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں، اور جن کے والدین اس دنیا سے فانی سے رخصت کر گئے ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کو اصال ثواب کریں، اور ان کی قبر پہ جا کے صفائی ستھرائی کریں، فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں۔ ہر عبادت دیکھیں ہر جگہ اپنی اہمیت کی حامل ہے اجمل بھائی، جی ہر عبادت کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم جب تسبیحات ہی لے کے بیٹھ جائیں گے، مصلی لے کے بیٹھ جائیں گے تو وہی عبادت ہے، نہیں، راہ چلتے ہوئے بھی اگر کوئی کانٹا یا پتھر آپ سائڈ پہ کر دیں تو یہ بھی ایک سنت مبارکہ ہے۔ یہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں عموماً بات جب میں کیونکہ افطار سے پہلے میرا پروگرام جب ہوتا ہے تو میں اس میں یہی بات کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں حقوق اللہ تو ہم پورے کر ہی رہے ہیں، بے شک، مگر کبھی یہ غور کریں کہ حقوق العباد کتنے پورے کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل، دیکھیں حقوق العباد کے ساتھ ساتھ ہمیں سب سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ حقوق اللہ بھی ہم ادا کریں اور حقوق العباد بھی ادا کریں، دونوں ادا کریں، دونوں ضروری ہے۔ اچھا بعض اوقات ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ڈنڈی مارنے والے تو بہت ہیں نا، ہم حقوق العباد کے حقوق اللہ کے چکر میں حقوق العباد بھی طلب کر جاتے ہیں اور حقوق العباد کے چکر میں حقوق اللہ بھی طلب کر جاتے ہیں، اور دونوں ہی ادا نہیں کر پاتے ہیں اور دونوں سے ہی منحرف ہو جاتے ہیں، اور ہمارے بات اور گفتگو اور چال چلن تو ہماری ایسی ہوتی ہے کہ شاید ہم سے بڑا کوئی شرفا ہی نہیں ہے اور ہم سے بڑا کوئی نیکوکار ہی نہیں ہے اور ہم سے بڑا جو ہے نا وہ فقیر اعظم ہی نہیں ہے، اور ہر چیز میں جو ہے نا دیکھیں دین کی مثال ہو یا دنیا کی مثال ہو، آپ اس بات کو تصور رکھیں، ہمارے سننے والے جتنے بھی سامعین ہیں ہم یہ بات یاد رکھیں، دیکھیں جب تک کہ آپ کو کوئی بھی دین کا مسئلہ، شریعت کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات درست معلوم ہو وہی بیان کریں، بالکل، اور آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس میں آئے بائیں شائیں کرنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ عطائی ڈاکٹر یا عطائی حکیم نہ بنے کہ نہیں نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے، ویسا بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، اچھا مجھے معلوم نہیں۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ بس تم سوال پوچھو کن لوگوں سے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو۔ بالکل قرآن کریم میں واضح فرما دیا، تو دین ہمارا بڑا آسان ہے، ہم اس چیز پر عمل پیرا تو ہوئیں، دنیا کی ہم اتنی مشکل تعلیم بھی تو حاصل کر ہی لیتے ہیں نا۔ عموماً میں اپنے خطاب اور بیان میں یہ بھی کہتا رہتا ہوں میں، اور یہ بڑی اچھی بات لوگوں کو لگتی بھی ہے، تو FM 100 کے بھی تحت میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے انگریزی تو اس قدر پڑھ لی ہے کہ ہم انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ہم نے نماز، عبادت، جنازہ کچھ بھی نہیں پڑھی کہ ہم اپنے والد کا جنازہ تو پڑھا سکیں۔ تو ہمیں یہاں پر بھی توجہ کرنی چاہیے، ہمیں دین کو بھی سیکھنا چاہیے۔ جب ہم اتنی مشکل دقیق تعلیم ہمیں کتنی آسان لگتی ہے، کوئی MA کر لیتا ہے تو کوئی ڈاکٹریٹ بن جاتا ہے، کوئی PhD کر لیتا ہے، کوئی CA کر لیتا ہے، تو کوئی اس سے بھی زیادہ ہائی کوالیفیکیشن کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ کتنی متعدد سبجیکٹ ہیں جو پڑھ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو بہت ہی آسان ہے، ہم نے تو بڑی ایزیلی پڑھ لیا ہے، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو وہ بالکل ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دور دور تک ان کو کسی چیز کا معلوم نہیں ہے۔ تو ہمیں ہی چاہیے کہ ہم دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں دین اور دنیا ہم رہتے ہوئے ہر چیز کا ہمارا ایک مقصد ہے، دنیا داری کے معاملات کی بھی مذمت نہیں ہے، وہ بھی ایک ضرورت ہے ہماری، وہ بھی بالکل ہونی چاہیے۔ الحمدللہ دیکھیں نا ہم خود بھی تو اس حوالے سے ہیں، دیکھیں الحمدللہ میں کالج میں بھی لیکچرز دیتا ہوں اور اسکول کے علاوہ، اور اس کے علاوہ یونیورسٹی میں بھی جگہ جگہ اسسمنٹ بھی کرتا ہوں، آن لائن بھی پڑھاتا ہوں، آن لائن، حاضر لائن، انٹرنیشنل نکاح خواہ بھی، تمام تر معاملات، ساری چیزیں دین کے معاملات بھی چل رہے ہیں اور دنیا کے معاملات بھی چل رہے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں جو نا عرف عام میں لوگ جو ہے نہ دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، میں نے جو دیکھا ہے آج تک کے معاملات میں، نہ دنیا پر عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ پتنی کس راستے پہ چلتے ہیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دین اسلام کو فوقیت دیں۔ الحمدللہ ہمیں کتنی بڑی یہ انعام اور دولت ملی ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں حقیقت میں وراثت میں اسلام مل گیا ہے، یعنی جب ہم پیدا ہوئے تو ہم نے اذان سن لی، سیدھے کان میں بھی اور الٹے کان میں بھی، تو ہمیں وراثت میں اصل میں پتہ کہ آپ کی بات کر رہا ہوں، میں عام طور پہ میں کیا کہتا ہوں کہ ہم لوگ اصل میں کیا کہ ہم ہیں وراثتی مسلمان بن گئے ہم لوگ، جی، کیوں ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، تو ہم عام طور پہ میں پتہ عام لوگوں میں یہ کہتا ہوں کہ ہم وہی ہیں۔ مطلب اگر اسلام کے بارے میں دیکھیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ریسرچ کے بعد اسلام قبول کیا،
تو ان سے پوچھیں گے, وہ بتائیں گے پھر اس کہ دین کی کتنی بڑی کتنی اہمیت ہے. مطلب شاید ہم تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکے ہوں گے, بے شک پہنچ بھی نہیں سکے, ہم نے تو وہاں تک شاید اتنی ہمیں معلومات بھی نہیں ہوگی. اور ہم اس کے علاوہ پھر ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے مفتی صاحب کے, عام طور پہ ہم کیا وہ یہ دین کی باتیں نا پوچھنے میں کسی سے بڑی ہمیں ہچکچاہٹ کہتے یار میں وہ مفتی صاحب سے پوچھوں گا, یار اب کہیں گے دیکھو اتنا بڑا انسان ہو گیا, ہم عجیب کہیں گے ان کو, اس کو یار یہ پتہ نہیں, ان کو نہیں پتہ ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بھئی. یہ تو اللہ نے جب بولا کہ اہل علم سے تم پوچھو سوال کرو, تو یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے نا, اس میں کوئی ہمیں ٹوکنے والا کون ہو سکتا ہے. بے شک بالکل. تو یہ بھی ہمارے ساتھ یہ بھی بڑے مسائل ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار کیوں پوچھیں یار, پتہ نہیں. ہاں نہیں مجھے پتہ ہے, مجھے سب پتہ ہے, بے فکر ہے, مجھے پتہ ہے. حالانکہ پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں. جی بالکل بالکل. یہ ہمارے ساتھ, یہ بھی ہماری ذرا کچھ کوتاہیاں کہہ لیں ہمارے ساتھ, جو ہمارے نقصان دہ, مطلب دھیرے دھیرے نقصان دہ ہو سکتی ہے. اور پھر وہی جب ہم ان چیزوں میں ایسے ہوتے ہیں, پھر ہم وہی انفارمیشن, وہی معلومات اپنے بچوں میں ٹرانسفر کیسے کریں گے, انہوں کو کیسے, کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, بچوں کو کیا بتائیں گے. تو ہماری ہم جو ہے پھر اپنے ساتھ ساتھ اپنی آنے والی نسل کو بھی اسی طرح عمل درآمد کریں. ہاں دیکھیں مسئلہ دیکھیں دین کا اور اسلام کا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمومی طور پہ جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں. دیکھیں نہایت ہی آسان فارمولہ ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اور اب تو اتنا آسان ہے دین پر عمل کرنا. جب ہم پڑھتے تھے جس زمانے میں, اس وقت تو یہ سوشل میڈیا بھی نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, نہ نیٹ تھا, نہ انٹرنیٹ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ایک ٹی وی ہوتا تھا. ہم کتنی مشکل سے جامعات میں, دارالعلوم میں اور مدارس میں پڑھنے جاتے تھے, پھر آتے تھے, بسوں میں جاتے تھے, پھر بس میں آتے تھے, دور دور تک پیدل جاتے تھے, بس خراب ہو گئی تو پھر پیدل جا رہے ہیں, پھر واپس آ رہے ہیں, ایک مسلسل الحمدللہ اپنے معاملہ. لیکن آج دیکھیں کتنا آسان ہے کہ آپ آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں, بالکل بالکل, اور آن لائن سیکھ بھی سکتے ہیں. دیکھیں نا دنیا جہان کے, ساری دنیا کے دور دراز تک الحمدللہ. میں خود دیکھیں آن لائن نکاح پڑھاتا رہتا ہوں میں, اور ابھی بھی کچھ دنوں کے بعد مجھے آن لائن یو کے سے وہاں پر آن لائن ایک نکاح پڑھانا ہے. اس سے پہلے بھی متعدد بے شمار کنٹریز میں آن لائن نکاح پڑھا چکے ہیں. اب دیکھیں اس بات کو تصور کریں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں, آپ نے ابھی آن لائن نکاح کی بات کی, تو یہ آن لائن نکاح کے مطلب جائز ہوتا ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ آن لائن تو ایک چیز سامنے فزیکلی دونوں بیٹھے سامنے, یہ آن لائن تو ویڈیو کال پہ ہوتا ہوگا. جی جی کیسے ہوتا ہے, تو وہ کیسے, مطلب وہ بھی بالکل اسی طرح ہوگا جس طریقے سے پورے ہمارے جو بھی نکاح فارم وغیرہ سب بھرے جائیں گے, جو گواہان ہوں گے, جیسا کہ ہم ابھی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں گواہان بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور جہاں دولہا ہے دلہن ہے, جیسا کہ ابھی دولہا یو کے میں ہے اور دلہن امریکہ میں ہے یا پاکستان میں, ان کے گھر والے بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو جتنے بھی لوگ حاضرین ہیں, ناظرین ہیں, جو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں ویڈیو کال کے ذریعے, اسکرین کے ذریعے, وہ تمام متعدد جتنے بھی افراد ہیں سب ہمارے گواہان شمار کیے جائیں گے. پھر ہم اس میں ایجاب و قبول کرائیں گے, دولہا سے کرائیں گے, دلہن سے اجازت لے چکے ہوں گے, اور پھر یہ نکاح طور پہ شرعی طور پہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک الگ پروسیس ہوتا ہے, کاغذات, ڈاکومنٹیشن وغیرہ بنتا ہے. لیکن مسئلہ دیکھیں کتنا آسان ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب آن لائن ٹیلی فون پر ہوتا تھا, اس کی ایک شرعی حیثیت الگ تھی. لیکن اب چونکہ جو ہے جدت زمانہ ہے, شرعی تقاضا ہے, شرعی فتویٰ یہ ہے تمام متفق تمام علماء کرام مفتیان دین کا کہ ہم آن لائن ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے آن لائن نکاح کر سکتے ہیں. یہ جائز ہے سب کے نزدیک. لیکن مسئلہ اتنا سا آسان ہے. دیکھیں دین نے ہمیں کتنی آسانیاں عطا کرائی ہیں. نہیں تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب وہ بچہ امریکہ سے آئے گا, یو کے سے آئے گا, تب نکاح ہوگا, نکاح ہونے کے بعد پھر نکاح نامے بنیں گے, ٹرانسلیشن ہوگا, فلانا ہوگا, پھر اس کے بعد جمع ہوگا. وہ سارا پروسیس ہونے میں 6 مہینے 1 سال لگ جاتا تھا, اور اب دیکھیں چند دنوں میں کام ہو جاتا ہے. تو دیکھیں یہ کتنی آسانی ہے. دین ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے ہر چیز پہ, اور ہر موڑ پہ ہمارے لیے جدت چاہتا ہے. جیسا زمانے کا عرف ہو نا, اس کے حساب سے جو ہے دین ہمارے لیے آسانی چاہ رہا ہے. اب دیکھیں نا, کوئی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا کھڑے ہو کے, تو دین کہتا ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو. بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے نماز پڑھ لو. لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو تصورات میں نماز پڑھ لو. تصورات میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو ذہن کے اشاروں سے نماز پڑھ لو. یعنی کسی نہ کسی طریقے سے آپ عبادت کو کر لیں, اگر آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور اگر ارادہ نہیں رکھتے تو صحت مند بھی آپ نہیں پڑھیں گے. اسی طریقے سے روزے کی بنیاد ہے. اچھا عمومی طور پہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے. اکثر و بیشتر ہم بچپن سے یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو بندہ جس دن روزہ رکھتا ہے تو کہتے ہیں یار اب نماز بھی پڑھنی پڑ جائے گی, کیونکہ یار آپ نے نماز نہیں پڑھی نا تو روزہ نہیں مانا جائے گا, روزہ قبول نہیں ہوگا. حالانکہ دیکھیں ہم دین سے کتنے دور ہیں, دور سے بھی بہت دور ہیں. نماز ایک الگ عبادت ہے,
ہے, روزہ ایک الگ عبادت ہے. نماز تو ویسے ہی روزانہ فرض ہے. ابھی تو ماہ رمضان المبارک ہے, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم پہ فرض ہو گیا رمضان چلے جائے گا تو نماز معاف ہو جائے گی. ہاں رمضان چلے جائے گا تو روزہ ختم ہو جائے گا, روزے کے ایام صرف ماہ رمضان المبارک میں. تو یہ ضروری نہیں ہے. اب کسی نے نماز نہیں پڑھی تو کہے گا یار آج میں نے روزہ نہیں رکھا, چلو یار ساری نمازیں بھی آج معاف ہو گئی, ماشاء اللہ وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے جی, روزہ ہی نہیں ہے تو میں نماز نہیں. حالانکہ فرضیت نماز کی کئی گنا زیادہ ہے. روزہ تو بعد میں فرض ہوا ہے, پہلے نماز فرض ہوئی ہے. تو دیکھیں دین ہمارا کتنا منظم ہے, آسان ہے, ہم اس پر عمل نہیں پیرا ہونا چاہتے. تو اسی طریقے سے شروعات جب ماہ رمضان المبارک ہوا تھا, اور ہر سال کی طرح اس سال بھی 2025 میں بھی شروعات کا جب رمضان ہوتا ہے, پہلا دن ہوتا ہے, تو مساجدیں بھری بھری نظر آ رہی ہوتی ہیں, دور دور تک ساری صفیں بھری ہوئی ہیں, ساری صفیں ختم ہو جاتی ہیں. خادم مسجد انتظامیہ ساری مساجد اس قدر بھری ہوتی ہیں, صفیں ختم ہو جاتی ہیں, دوسری صفیں لانی پڑتی ہیں. لیکن رفتہ رفتہ ایک دن گزرتا ہے, دوسرا دن گزرتا ہے, تیسرا دن گزرتا ہے, آہستہ آہستہ وہ نمازی آخر کہاں چلے ایک ایک کر کے صفحے کم ہوتی جاتی ہیں, وہ آخر کہاں چلے جاتے ہیں, وہ سمجھ میں نہیں آتا. اچھا پھر وہ جب مسجد پھر کیا ہوتا ہے, ایک عام روٹین کے حساب سے چل رہی ہوتی ہے جیسا کہ ابھی چل رہی ہے. اب تھوڑا بہت اعتکاف والے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں تو مسجد میں رونق لگی ہوئی ہے, پھر 27ویں شب آئے گی تھوڑی اور رونق لگ جائے گی, پھر اس کے بعد بڑی رات آ جائے گی, آخری رات ہوگی اور رونق لگ جائے گی, پھر اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ عید کی نماز میں رونق ہوگی اور ظہر کی نماز میں خالی. ہاں بالکل بالکل. تو آپ یہ دیکھیں, یہ تو پھر ہم لوگ عبادت کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے ہیں, کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت جو کر رہے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے کریں, ہم دکھاوے کی غرض سے نہ کریں. آج اگر ہم جو عبادتیں بجا لا رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اچھا میں یہاں یہ بھی توجہ چاہوں گا, جو ہماری بالخصوص خواتین ہیں وہ تو مسجد میں ظاہر نہیں جاتی, یہ تو مرد حضرات جاتے ہیں. اچھا میری بات یہ ہے مقصد کہ وہ گھر میں اہتمام کریں. اچھا گھر میں اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے ایک یہ بڑی, میں ہر سال رمضان المبارک میں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی, ٹی وی چینل پہ بھی, جہاں جہاں بھی موقع ملتا ہے ہمیں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ یکم رمضان سے لے کے چاند رات تک ہمیں سحری بھی افطاری بھی بنا کر بھی دے رہی ہوتی ہیں, خود بھی روزہ رکھ رہی ہوتی ہیں, گھر کے کام بھی کر ررہی ہوتی ہیں, بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, ان کے کام بڑھ جاتے ہیں, سارے کام بڑھ جاتے ہیں, اور ہم مرد حضرات روزہ رکھ کے ایسے نڈال ہو جاتے ہیں جیسے کہ پتہ ہی سارے زمانے کا روزہ ہی میں اکیلا ہی رکھ رہا ہوں, باقی اور کوئی رکھ ہی نہیں رہا ہے. حالانکہ یہ بھی بات غلط ہے, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ تھوڑا بہت ہاتھ بٹائیں اور تھوڑا بہت کام کریں. اور یہ بھی دیکھیں سنت مبارکہ ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بے شمار روایتوں میں آتا ہے واضح طور پہ اجمل بھائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کے ساتھ بھی مل کر گھریلو کام کاج بھی کروایا کرتے تھے. تو آج اگر ہم اس سنت پر عمل کریں تو یقینی طور پہ ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہمارے گھریلو کام کے اور معاملات کے اندر ایک آسانی بھی ہوگی. اگر کوئی سوری آپ کی بات کر رہا, اگر کوئی یہ بتا دے یار میں بیگم کے ساتھ آج یہ, ابے بھائی بڑا تو چوروں کا غلام بن گیا بھائی. جی جی ہمارے یہ بھی ہمارے یہاں روپیہ میں ایسا بھی ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے, ابے یار ابے ہاتھ ہو گئے یار, بیوی صاحب تو تب بھی غلام, ابے گھر کے برتن دھو رہا ہے, گھر میں یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. بھائی تو گھر کے کام تو کرنے میں حرج بھی نہیں ہے. جی بالکل حرج نہیں ہے. اور پھر وہ آپ کا اپنا گھر ہے, وہ گھر بھی تو آپ کا اپنا ہی ہے. بالکل بالکل. کون سے کسی کے گھر میں آپ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا, اپنے گھریلو صفائی ستھرائی کرنا حدیث پاک میں واضح ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو جب صفائی نصف ایمان ہے تو اس کا فالو ہر جگہ ہوگا. جہاں آپ آفس میں ہیں وہ بھی صفائی نصف ایمان ہوگی, گھر میں ہے تو گھر میں بھی ہوگی, جہاں کا آپ گزر ہو رہا ہے وہاں بھی ہوگی. لیکن جتنی آپ کی استطاعت ہے, ہمت اور طاقت ہے, وہ تو آپ کریں, وہ تو آپ کو کرنی چاہیے نا. لیکن مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ہم نہ تو خود کرتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کو کرنے دیتے ہیں. لیکن ہمارا جو مقصد ہوتا ہے نا وہ صرف طنز, تنقید, برائے نام, ان سارے معاملات میں. اچھا صرف دین کی بات نہیں کر رہے, ہم دنیاوی معاملات پر آ جائیں تو وہاں پر بھی یہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر گھریلو جس طرح فیملی کا گھر ہوتا ہے, اوپر نیچے سب لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, والدین بھی رہ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر بھی ہمیں ایک دوسرے کے اوپر اختلافات ہو رہے ہوتے ہیں, اعتراضات ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کچرا پڑا ہوا ہے, اس نے ایسے کر دیا, اس نے یوں کر دیا, یہ لائٹ کا بلب ایسے لگا ہوا ہے, وہ ویسے لگا ہوا ہے, وغیرہ وغیرہ. یعنی راستوں کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ہموار کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ راستوں کو تنگ نہ کرو, آپ ہموار کریں. عمومی طور پہ دیکھا یہ جا رہا ہے مسلسل, چاہے کوئی فلیٹ میں رہتا ہو, پورشن میں رہتا ہو, گھر میں رہتا ہو, راستوں میں بہت زیادہ تنگی کر دی ہے. جگہ جگہ لوگ گھروں کے اندر جیسا کہ اپنے بائک کھڑی کر رہے ہوتے ہیں, گاڑی بھی کھڑی کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر ڈسٹبن بھی وہیں رکھا ہوا ہوتا ہے, اور عمومی طور پہ کچھ سامان بھی وہیں رکھ دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات پھر لائٹ بلب بند ہو جاتے ہیں رات میں, تو اچانک کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے. اس چیز کا بھی
بھی ہمیں بڑا اہتمام کرنا، اور بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں تو ویسی رہل پہل چہل رہتی ہے، عمومی طور پہ لوگوں کا آنا رہتا ہے جانا رہتا ہے، مارکیٹ کھلی ہوئی ہوتی ہے، آپ کو سحری میں کوئی چیز لانی ہو تو آپ فوراً جا سکتے ہیں، پھر دوبارہ واپس بھی گھر آ سکتے ہیں. تو دیکھیں ہمارا دین ہمیں ہر جگہ فالو کر رہا ہے، اور ہمارا دین ہمیں ہر جگہ سکھا رہا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے. لیکن اب ہم خود ہی عمل نہ کریں، ہم خود اس کو فالو نہیں کر رہے، وہ تو ہمیں فالو کر رہے ہیں، ہم نہیں فالو کر رہے اس کو. تو جب ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر بات کیسے بنے گی؟ تو دین تو دیکھیں نا کتنا آسان دین ہے ہمارا الحمدللہ. ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں رمضان المبارک کے جیسے عظیم الشان روزے عطا ہوئے، اور یہ کس وجہ سے ہوئے کہ ہمیں تقوی بھی، پرہیزگاری بھی اور مغفرت بھی ملے، اور جہنم سے آزادی بھی ملے. اور آج یہ دیکھیں کہ یہ ان عبادتوں کا یاد رہیں، یہ جتنی بھی ہم عبادتیں کر رہے ہیں نا، اس کا جو ثمر ہے نا، اس کا جو پھل ہے، ہمیں قبر و آخرت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک ایک نیکی کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور ایک ایک گناہ کا کتنا بڑا عذاب ہے. آج جو ہم بڑی آسانی سے چھوٹی نیکی کو سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں یار بڑی نیکی کروں گا میں، چھوٹا گناہ سمجھ کے کر لیتے ہیں، بڑا گناہ سمجھ کے ہم کہتے ہیں چلو خیر ہے، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ گناہ تو گناہ ہی ہے، اور نیکی ہی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے کچھ اصول بنا لیں، جیسے کہ میں نے بھی اس حوالے سے الحمدللہ گزشتہ اپنے بیانات میں کہتا رہتا ہوں، لوگوں کو بولتا رہتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ کسی کی ناجائز دل آزاری نہ کریں، کسی بھی طرح نہ کریں، کوئی بھی ایسی حرکات و سکنات نہ کریں جس سے آپ کی وجہ سے، آپ کی حرکت کی وجہ سے، یا آپ کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، یا آپ کے کسی جگہ کی گزرنے کی وجہ سے کسی کو آپ کی گزرنا اچھا نہیں لگتا، یا جان بوجھ کے آپ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں پھر واپس آ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ آفس ہو، چاہے وہ محلہ ہو، چاہے وہ علاقہ ہو. ایسا نہ کریں. ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، خدا را سب کی دعائیں لیں، بد دعائیں نہ لیں، سب کی دعائیں لیں اور سب کو دعائیں دیتے رہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ سب کے لیے دعا کرتے رہیں. کیا بات ہے، آپ سب کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے آپ کی دعا بھی قبول آٹومیٹکلی ہو جائے گا، آپ کا کام خود بخود ہو جائے گا. لیکن ہمارا مقصد یہ ہو کہ نہیں بھائی میرے کو یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، ساری دعائیں میری قبول ہو جائے، باقی سارے جائیں. بالکل. اب وہ بات دیکھیں نا، یہ تو ایک خود غرضی ہو گئی نا. دیکھیں جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا، اس کی بھی کچھ اصول ہیں. وہ یہ ہیں کہ ہم اس کے بندوں کو جو ہے تکلیف نہ دیں. کیا بات ہے، اس کے بندوں کو اگر ہم فائدہ نہیں دے سکتے نا تو تکلیف بھی نہ دیں. ہم اس کے بندوں کو جتنی زیادہ سے زیادہ خوشی دیں. وہ کہتے ہیں نا یار شکر نہیں ہے، گڑ نہیں ہے تو اچھی بات ہی کر لو. تو یہ وہی مثال دی جاتی ہے، بڑے بزرگ جو دیا کرتے تھے، اگر آپ جیسی بات کر لو. اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کسی کی مدد مالی نہیں کر سکتے، تو آپ لسانی ہمدردی، مخلصانہ، عاجزانہ التجا ایسی کریں، آپ سب کے حق میں دعائیں دیتے رہیں. اور نہ جانے کون سی دعا آمین کب قبول ہو جائے اور آپ کا بھی ساتھ میں بیڑا پار ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے. اور آج رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، یہ تو لمحہ لمحہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت ہے. یہ تو لمحہ لمحہ ہمیں جہنم سے آزادی کا ایک سبب ہے. آج ہمارے حق میں ہم سب کے لیے دعا کریں گے تو ہماری دعاؤں کی برکتوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے ایک پریکٹس بھی ہے نا، پریکٹس اگلے 11 مہینے کے لیے، اگلے 11 مہینے کی. اور خاص کر ہمارے لیے پھر ہم مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں. اور ہمیں یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں وہ ہماری دعا قبول ہو رہی ہے. بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے، بھی میں کسی بڑی جامع مسجد سے ہی آ رہا ہوں، وہاں پر بیان خطاب کر کے، وہاں معتکفین بھی تھے بہت سارے، تو وہاں پر کئی لوگوں نے سوال بھی پوچھا. اچھا کسی نے ایسا عجیب سا سوال پوچھا، میں تھوڑا سا حیران رہ گیا، یار یہ کیسا عجیب سوال پوچھا. وہ سوال میں نے سوچا کہ میں اپنے سامعین کو بھی سناؤں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو. انہوں نے سوال پوچھا کہ ہم جو ہے نا مفتی صاحب صرف رمضان کے مہینے میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ سارا سال شاید ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورے رمضان میں عبادت کر لی اور سارا سال ہمارے اوپر معافی ہو گئی، 11 مہینے میں معاف ہو گئے. تو یہ کیا ہے ایسی وجہ، ہم لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو دیکھیں بات پھر وہی آ جاتی ہے نا کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں میں اس قدر لپیٹ لیا ہے. اور بالخصوص آدھا سوال اور مزید یہ تھا کہ بھائی شیطان تو قید ہے، یہ ہم لوگ یہ کون سے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں شیطان تو قید ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو ہمارا نفس امارہ ہے نا، یہ قید نہیں ہے، یہ ہے. اب اس پر تصور کریں آپ کہ شیطان سے پہلے جب شیطان نہیں تھا تو اس سے پہلے کون شیطان تھا؟ یعنی اس سے پہلے بھی شیطان تھا جس کا نام ہے نفس امارہ، جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو قرآن کریم میں واضح طور پہ جو ہے نفس امارہ کا بتایا گیا ہے. یہ وہ نفس ہے جو شیطان کا بھی شیطان ہے, جس کو شیطان بنانے میں نفس امارہ کا کردار ہے, اور یہ وہ نفس ہے کہ جو سارا سال آزاد رہتا ہے. اب جب ہم جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہی نفس امارہ ہوتا ہے جو ہم سے گناہ بھی کرا رہا ہوتا ہے. اور خاص کر ایک روٹین ہماری 11 مہینے کی بنی ہوئی ہوتی ہے, جس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں, جب فلائی اوور پل کے اوپر گاڑی چڑھتی ہے اور اس کے بعد جب اترتی ہے, آپ اس گاڑی کو بند بھی کر دیں گے نا تو وہ گاڑی پھر بھی چلتی رہے گی. اسی طریقے سے ہماری 11 مہینے کی روٹین اس قدر فاسٹ ہو جاتی ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم وہی معمول کے مطابق اپنے رسومات, معاملات, اخلاقیات, فکرات, سارے تصورات کر رہے ہوتے ہیں جو بے شمار گناہوں میں, غلطیوں میں, کوتاہیوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں یہی بات ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو درست رکھیں, اور خاص کر دیکھیں نہ ہی آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرض دار بنیں اور نہ ہی بندے کے قرض دار بنیں. یعنی عبادت جو ہے نا آپ اپنی بجا لائیں اور کسی کا ناجائز مال نہ کھائیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ زندگی بڑی سکون کی زندگی آپ کی گزرے گی. جس کو یہ کہتے ہیں نا آپ کسی کے قرض دار نہیں ہیں, تو اس کا مقصد ہے یہ اس دور میں ایک بہت بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو دینے والا بنایا, لینے والا نہیں بنایا. بے شک. اور جب دینے والا بنا لیتا ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کریم اس بندے سے راضی ہے, اور راضی ہونے کا ایک یہ اشارہ دیا ہے. اب اگر وہ بندہ اپنے آپ میں خود غرض بن جائے کہ جی میں نے تو بہت اس رمضان میں راشن بانٹ دیا, بہت پانی بانٹ دیا, بہت میں نے کھجوریں کھلا دی, بہت میں نے افطاریاں کرا دی, میں نے بہت سحریاں کرا دی, اب تو میری مغفرت ہو گئی, میرے گناہ معاف ہو گئے, اور میں اللہ کریم کی بارگاہ میں بہت بڑا مقرب بن گیا, تو سمجھ لے یہی گمراہیت ہے. واہ, سمجھ لیں یہی گمراہیت ہے. آپ نے کچھ سمجھنا نہیں ہے. اگر آپ نے سمجھ لیا, خود سے خود سمجھ لیا, تو وہ خود سے بے خود ہو جاتا ہے. سب کیے دھرے پہ پانی پھر گیا, وہ خود سے بے خود ہو جائے گا. لیکن آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ میں یہ جو کام بھی کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, بس اللہ میرے سے راضی ہو. اور عمومی طور پہ جتنی جس کی جو طاقت ہے, استطاعت ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں, زیادہ سے زیادہ دعائیں دیں. یار دعائیں دینے میں کیا حرج ہے کسی کا, کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم اگر کسی کو دعائیں دے دیں گے کیا ہمارے پاس کمی ہو جائے گی؟ کون سی انویسٹمنٹ لگ رہی ہے؟ لیکن یہ دیکھیں آپ نے کسی کو دعا دے دی, حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دعا اس کے حق میں قبول بعد میں ہوگی, پہلے آپ کے حق میں قبول ہو جائے گی. اگرچہ بظاہری طور پہ آپ نے جو دعا مانگی کہ میرا فلاں کام ہو جائے, یا میرے کو گاڑی مل جائے, یا میرے کو گھر مل جائے, یا میرا بینک بیلنس بہتر ہو جائے, یا مجھے ترقی مل جائے, یا میرے امتحانات کے معاملات ہیں وہ درست ہو جائیں, یا میری شادی ہو جائے, یا اسی طریقے سے کوئی دوسری شادی کی بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ, اور ہمارے پاس دوسری بھی, تیسری بھی, چوتھی بھی, یہ سارے نکاح ہم نے بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو فوراً قبول ہو جاتی ہیں, اور بہت سی دعائیں وہ ہوتی ہیں جو قبر و آخرت کے لیے انویسٹمنٹ ہو جاتی ہیں, جمع ہو جاتی ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے مخاطب ہو کر یہ فرمائے گا کہ اس کو جب بھر بھر کر انعام اور اکرام اور تجلیات دی جا رہی ہوگی, وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنی عبادتیں نہیں کری تھیں, مجھے یہ اجر و ثواب کیسے مل رہا ہے؟ تو اللہ کریم فرمائے گا کہ تو نے اتنی دعائیں دنیا میں مانگی تھی, جو تیری دعائیں میں نے دنیا میں قبول نہیں کی تھی, قبر و آخرت کے لیے, میدان محشر کے لیے جمع کر دی تھی, وہ آج میں تجھے انعام کے طور پہ دے رہا ہوں. پھر وہ بندہ اس بات کا, ابن آدم تقاضا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں, اور وہ فریاد کرے گا کہ اس بات کی کہ کاش یا رب کریم تو میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہیں کرتا, ساری آج ہی کے لیے جمع کر دیتا. تو آج یہ دیکھیں, آج اگر ہم اس بات کو اندازہ کریں, پھر وہی میری بات جو میں نے ابھی 25-30 منٹ پہلے کہی تھی, اگر ہمیں ایک نیکی کا اجر و ثواب کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. تو اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دعائیں جو ہم کر رہے ہیں بظاہری طور پہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی, بظاہری ہوتے ہوئے اس پر عمل درآمد نظر نہیں آ رہا, بظاہری طور پر جو ہے وہ ہماری حاجات پوری نہیں ہو رہی ہے, لیکن جو ہے آئندہ کے لیے وہ جمع ہو رہی ہے اور وہ جمع ہوتی رہے گی.
اور اللہ کریم کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوتی رہیں. سبحان اللہ. بہت اچھی بہت ہی خوبصورت گفتگو اس وقت جاری ہے کیونکہ ایک بریک کا وقت بھی ہے, ایک بریک بھی ہم لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اس کے بعد پھر ہم لائیو کال کا سلسلہ بھی جو شروع کریں گے. آپ اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, مفتی صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ 111 کال کر سکیں اور ہمارے پروگرام سے دوبارہ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم پاکستان. السلام ماہ سیام. آپ سن رہے ہیں اجمل شوبی کے ساتھ. ماں کی دعا, ایک ننھی جان کی صحت, یہ سب ممکن ہے آپ کی زکوٰۃ سے. وائٹل پاکستان ٹرسٹ ان مستحقین ماں اور بچوں کو مفت علاج, امیونائزیشن اور ایک صحت مند مستقبل دے رہا ہے. آپ کی زکوٰۃ ایک ماں کی صحت, ایک بچے کا مستقبل بچا سکتی ہے. ابھی زکوٰۃ دیں اور مستحقین ماں اور بچوں کی زندگیاں روشن کریں. وزٹ کریں www.vitalpakistantrust.org اور امید کا حصہ بنیں. وائٹل پاکستان ٹرسٹ, آپ کی زکوٰۃ ان کا مستقبل. Broadcasting. Thank you for being part of our journey. FM 100 Pakistan. This is more than broadcasting. موجود السلام رکھیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. شاہد غزالی بھائی بہت شکریہ, اور سلیم دانش کہتے ہیں ماشاء اللہ جی جزاک اللہ. شاکر علی صاحب کہتے ہیں صدر سننے دیکھتے بھی مگر صرف سنتے ضرور ہے, ذرا کم ہے. عدنان کہتے ہیں یہ اندازہ ہو تو رہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تیزی سے گزر جاتا ہے, لیکن اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا. کہتے ہیں کہ رمضان کے پہلے 10 دن چلتے ہیں, دوسرے دن 2-10 دن دوڑتے ہیں اور آخری 10 دن جو ہے وہ اڑتے ہیں. واقعی صحیح کہتے ہیں کیا اس کے بارے میں؟ رمضان تیزی سے اپنی گنتی پوری کرتا ہوا, اور ماشاءاللہ مفتی صاحب کی کیا بات ہے, ماشاءاللہ آپ کی بہترین گفتگو ماشاءاللہ. اور اس کے بعد فرحان رضا نے بھی جوائن کیا, کہتا ہے السلام علیکم شوبی بھائی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں مزاج؟ الحمدللہ, اللہ کا لاکھ شکر, آپ کی دعاؤں سے میں بہت بہتر ہوں. اور آپ کے مہمان جناب خلیل رحمت صاحب کو بھی سلام اور خوش آمدید. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور تمام بیماروں کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آمین. فرحان رضا فرام سیالکوٹ سے یہ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, اور بہت شکریہ. اور مرزا سجاد نے ہمیں جوائن کیا گجر خان سے, کہتے فرام گجر خان ماشاءاللہ پیارے بھائی کو اور آپ کو سلام جی. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی محبت کا. اور ہم روزے کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ جی روزے ماشاءاللہ بہت جا رہے ہیں, الحمدللہ کا لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمت دے رہے ہیں, روزے کا رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی جناب, تو 111 پر آپ سے بات ہوگی, مگر اس سے پہلے ایک سوال میرے ذہن میں. مفتی صاحب بہت سارے لوگ کہتے ہیں, مجھے خاص طور پہ جب یہ رمضان میں یا شب برات میں یا ہم شب برات پہ پروگرام رات کو کر رہے ہوتے, کہتے ہیں یار آپ ہمیں سب کو تو کہتے ہیں عبادت کریں, عبادت کو خود بیٹھ کے وہاں پروگرام کر رہے ہوتے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ جو پروگرام کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگوں کا یہ کہنا صحیح ہے یا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ذرا دیکھیں, اس بارے میں یہ ہے کہ ہم عبادتوں کا اہتمام جس طرح ماشاءاللہ پروگرام کر رہے ہیں, دینی احکامات قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ گفتگو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں, یہ بھی ایک بات ہے. تو کہ جب آپ تک یہ پہنچ رہی ہے تو آپ بھی تو سن رہے ہیں نا. تو جب آپ سن رہے ہیں تو پھر جب آپ عمل کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا, اجمل بھائی کو بھی ملے گا. اور آج یہ دیکھیں کہ جو اصل نیکی ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ خود بھی فائدہ تو آپ کو پہنچ رہا ہے, اس کا فیض یاب سارے لوگ ہو جائیں. اور جب سارے لوگ ہوتے ہیں نا, نیکی کی چاشنی اور مزہ اور اس کا معاملات ہی پھر کچھ اور ہوتا ہے. اور ایک شخص ہوتا ہے جو صرف اپنا ہی سوچتا ہے, بظاہری طور پہ جب آپ کی سوچ یہ ہوگی کہ بس صرف مجھے ہی فائدہ ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کو فائدہ دے گا, بے انتہا فائدہ دے گا آپ کو. لیکن جب آپ کی سوچ یہ ہوگی کہ میں مخلوق خدا
کے لیے خدمت کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی ہمت اور طاقت دے گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو روشنی دے رہے ہیں، بظاہری طور پہ ایک چراغ کی طرح ہے جو لوگوں کو روشنی دے رہے ہیں پروگرام کے ذریعے، لیکن ہر بندی کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے عید ہو، چاہے چاند رات ہو، چاہے رمضان کا مہینہ ہو، چاہے تہوار ہو، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو. جیسے کہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ہاسپٹل کھڑے ہیں تو ظاہر ہے عید کی نماز ہوئی، عید کی نماز سے پہلے بھی کسی بھی وقت تو ہی تو آپ سن رہے ہیں، اگر یہ پروگرام نہ ہو تو آپ کیسے سن کر عمل کریں گے؟ تو آج یہ دیکھیں، اللہ نہ کرے جس وقت بھی پاکستان میں ابھی گزشتہ کئی سالوں پہلے 3-4 مرتبہ اس طرح ہو چکا ہے، ایک ضمناً گزارش کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں کہ بجلی کا کریک ڈاؤن ہو گیا تھا بالکل، جو پورا پاکستان اندھیرے میں ڈوب گیا تھا. اگر آواز آ رہی تھی تو ریڈیو سے آواز آئی تھی. لوگ زمانے میں چلے گئے تھے کہ جیسا کہ آج ہمارا نیا پاکستان بنا ہے. تو یہی دیکھیں بات ہے، ہر چیز کی ساری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی تھی لیکن آواز آ رہی تھی تو ریڈیو سے آواز آ رہی تھی. تو اس کی بڑی اہمیت ہے اور ہمیں اس اہمیت کو سمجھنا یوں بھی چاہیے کہ دیکھیں جہاں سے جو بھی ہمیں اچھی بات ملے نا، اچھی بات سے متعلق جو ہمیں بھی فائدہ ہو، مخلوق خدا کو بھی فائدہ ہو، ہمیں وہ لینی چاہیے اور ہمیں اس پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے. تو امید کرتا ہوں ضرور ہمارے سامعین اس کو سمجھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی پیرا ہوں گے. بہت شکریہ. اچھا بڑا قدرتی بات یہ ہے کہ تمام میرے جو سننے والے ہیں بے شمار لوگ جانتے ہیں کہ خاص طور پہ میں، کیونکہ میرے یہ ٹانگ آپ نے دیکھا میں ابھی کیسے چل رہا ہوں، یہ میری ٹانگ میں 3 آپریشن ہوئے، تمام لوگوں کو پتہ ہے. یہ میری ایک تو زبان بھی کٹ چکی میری، اور زبان بھی میری زبان میں ٹانکے لگے ہوئے ہیں. تو میں مطلب اس سے بھی تگی سمجھ کچھ مہینے جو ہے وہ میں بولنے سے قاصر تھا، بالکل نہیں بول پا رہا تھا. تو میں اس کے باوجود جب جیسی میں کچھ بہتر ہوا ہوں تو میں اپنے پروگرام کرنے کے لیے، میں خاص طور پہ رمضان سے میں بیڈ پر تھا، میرے پلاسٹر تھا ٹانگ پہ، میں واکر سے چل کے میں یہ پروگرام افطار مطلب رمضان جیسی ہے میں نے رمضان کی ٹرانسلیشن شروع کر دیا کہ جیسے مجھے ہمت ہوئی، ڈاکٹر مجھے کر لیں گے نہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ میری مینجمنٹ نے میرا بہت ساتھ دیا، مجھے پک اینڈ ڈراپ دیا. پھر لوگ مجھے آتے تھے، مجھے پکڑ کے اوپر لے کر آتے تھے اور پھر میں واکر سے پھر یہاں آتا تھا، پھر یہاں سے جا کے پھر مجھے وہ پکڑ کے نیچے لے کے جاتے تھے. لازمی ہوتا ہے 1st فلور پہ ہمارا اسٹوڈیو ہے تو وہ پھر گاڑی میں بیٹھتا تھا. پھر وہ تو میری ہمت مجھے پتہ کیوں، قدرتی بات ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوگا کہ میں جیسی رمضان میں نے کہا اپنے باس کو کہ میں نے پروگرام کرنا ہے، کہہ رہے ہمت کر لیں گے، بالکل میں کر لوں گا، میں جیسے جیسے آؤں گا میں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمت رہی اور میں نے اسی تکلیفوں میں باوجود پورا رمضان میں نے اپنی ٹرانسلیشن کی. اللہ کا لاکھ شکر ہے اور بہت بڑی خیر و عافیت سے گئی، بہت خیر و عافیت سے. تو یہ قدرتی بات پتہ، یہ میں اپنی ذاتی فیلنگ بتا رہا ہوں کہ مجھے نہ کوئی تکلیف محسوس ہوئی، نہ مجھے کچھ یہ لگا کہ میں یار کیا کر رہا ہوں میں، مگر بس قدرتی بات اندر سے تھا کہ بس میں کر رہا ہوں، اور ہوتا گیا وہ. ماشاءاللہ آپ کی ایک لگن ہے. جب 30 سال ہو گئے، جب کسی جگہ سے اور کسی مقام سے جب کسی کو وابستگی ہو جاتی ہے تو وہ کتنی ہی آپ تکلیف میں کیوں نہ ہو، آپ اس جگہ جانے کی خود بخود رغبت کریں. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت میں خود بخود رغبت ہوگی. جب تک آپ یہاں نہیں پہنچ پائیں گے نا، یا اس مقام پہ یا اس جگہ پر یا اس قصبے پہ، تو آپ کو اندر سے کراہیت ہوتی رہے گی، اندر سے بے قراری ہوتی رہے گی اور اندر سے بہت زیادہ ہچکچاہٹ ہوتی رہے گی. اور جب آپ اس جگہ پر آ کر بیٹھ جائیں گے تو آپ ایسا راحت محسوس ہو رہی ہے، سکون محسوس ہو رہا ہے اور آپ کی ساری تکلیف غم، اس وقت آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے، آپ اس وقت بھولے ہوئے ہوں گے، نہ میرا کوئی آپریشن ہوا ہے، نہ میری تکلیف ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک رغبت لگی ہوئی ہوتی ہے اس چیز میں. اور ہمیں تو ویسے بھی اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو اللہ کریم نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے، جسم کی نعمت عطا فرمائیے، آنکھوں کی نعمت، ہاتھ کی، جس کے سارے درست ہیں، سلامت ہیں. آپ اس چیز کا تو احترام اور ادب اس بات کا تو کیا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اور یہ کیسی نوازا ہے کہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں. آپ بآسانی چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سارے معاملات کر سکتے ہیں. اس شخص سے پوچھیں گے جو بیچارہ اس وقت بستر پر مرگ پر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی اپنے علاج اور معالج میں مشکل میں ہے، تو کوئی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. کتنے سارے آپ دیکھتے ہیں ہاسپٹلز میں، گھروں میں معالج اور معاملات سب کچھ چل رہے ہیں، لیکن کیا ہے، شفا ہونے کا نام ہی نہیں ہے اور دوا اثر ہونے کا نام ہی نہیں ہے. ہم ان سے کتنا زیادہ بہتر ہیں اور کتنے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو سلامت رکھا ہے. ہمیں چاہیے ہم اللہ کی بندگی کریں، اس کی پاسداری کریں، اس کے بندوں کو فائدہ پہنچائیں. خبردار یہ یاد رکھیں، ایک لمحے
میں اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ مغروریت میں تکبر میں نہ چلیں, اپنے آپ میں اپنے مال پہ, اپنے حسن پر, اپنی دولت پر, اپنی شہرت پر کبھی بھی غرور نہ کریں. خدا کا خوف کریں, اللہ سے ڈریں. کب کس وقت کیا ہو جاتا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. بہت اچھی بات کی, بہت اچھی بات کی. بے شک ہم آتے لائیو کال کی جانب آتے ہیں اور دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ. 111111 پر. السلام علیکم. ہلو, لائن ڈراپ ہو گئی غالباً. میرے خیال میں کوئی سگنل کی پرابلم ہوگی, تو آپ سے گزارش ہے کہ جب کال کریں اگر سگنل کے مسئلہ ہو تو تھوڑا سا ایسی جگہ آ جائیں جہاں سگنل صحیح آتی ہو. السلام علیکم. ہلو ہلو, جی وعلیکم السلام. جی جی آواز آ رہی, بولیے. آواز بہت کم آ رہی ہے. جی آپ تھوڑا سا لاؤڈ تیز آواز میں بولیں. میرا ایک سوال ہے. جی بولیں. کہ فجر کی جو سنت ہے وہ موقع ہے. فجر کی سنت موقع جو ہے. جی بالکل بالکل میں سمجھ گیا. بس یہی سوال ہے آپ کو, کوئی اور سا سوال؟ ہلو ہے یا نہیں ہے؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سنت فجر کی موقع ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, اوکے تھینک یو. مطلب وہ سنت موقع ہے یا نہیں؟ دیکھیں فجر کی جو سنت ہے نا وہ سنت موقع ہے, اور بعض علماء اور متعقدین کے نزدیک قریب با واجب بھی ہے, یعنی نہایت ہی ضروری ہے. اور سنت فجر جو ہے اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے, تو لہذا یہ سنت موقع ہے, سنت غیر موقع نہیں ہے. صحیح صحیح, بالکل بہت اچھی بات واقعی. اور حسیب احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ, جزاک اللہ, تھینک یو جی. اور اس کے بعد جناب ایک سوال ادھر ہے جناب, آپ کا سوال جناب یہ کہاں گیا جی؟ ابھی ان کا سوال تھا, عدنان احمد صاحب کا سوال تھا ایک, جو انہوں نے بھی آپ کا سوال غالباً جو ہے وہ میرے خیال میں کہیں آگے پیچھے نکل گئے. اور بہرحال کے سوال یہ کہ شب برات کے حوالے سے, یہ عدنان احمد کا سوال ہے کہ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ شب برات کے حوالے سے بھی روایات ملتی ہے کہ وہ شب قدر ہے, یا یہ بات درست ہے, اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں شب قدر الگ رات ہے, شب برات الگ رات ہے. شب برات وہ ہے جو 15 شعبان المعظم ہوتی ہے, اور شب قدر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کی جاتی ہے. تلاش کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اس میں خوب عبادتوں کا اہتمام کریں, تو کیا نہ خبر ہو کہ کوئی سی بھی رات ہو تو وہ ہماری عبادتوں میں گزرے. تو یہ فرق ہے. شب بمعنی فارسی میں رات کو کہتے ہیں. شب برات کا مطلب کیا ہے؟ آگ سے چھٹکارے والی رات, جہنم سے آگ سے چھٹکارے والی رات. اور اس کی فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے حدیث پاک میں کہ بنی کلب ایک بہت بڑا عرب میں ایک قبیلہ تھا جو کثرت سے ساتھ جو ہے بکریاں پالا کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ اس بات کا پیغام دیا کہ اگر کوئی شب براءت پر عبادت کرتا ہے تو بنی کلب کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو یعنی بطور تشبیہ دی گئی ہے. اس کے کتنے ہزاروں لاکھوں بال ہوں گے, ہم نے کبھی اپنے سر کے بال نہیں گنے, ہم نے کبھی اپنے ہاتھ کے بال نہیں گن سکتے, تو ہم بکریوں کے کتنے سارے ہیں تو اس کے بال کیسے؟ بطور اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ اللہ کریم کے نزدیک رحمت برکت بے تحاشا ہے, لوٹنے والا ہو کوئی مغفرت. تو اسی طرح شب قدر جو ہے, شب قدر کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے قدر والی رات, اور وہ تھی آگ سے چھٹکارے والی رات. دونوں میں بڑا فرق ہے. اچھا, فرق کا مقصد یہ ہے کہ اس کو شب قدر کی رات کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کی قدر کی جائے, یہ چھپی ہوئی ہے. اچھا, ایک بات میں اور بھی میرے ذہن میں سوال یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں جو رات آ رہی ہے, جو ہم ابھی آج کی رات, 5 راتیں ہمارے طاق راتیں ہیں, مگر یہ اب ملک کے حساب سے, ایریا علاقوں کے حساب سے یہ راتیں چینج ہو جاتی ہیں, تو پھر وہاں پر کیسے وہ ہوگا؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ رات ہے کہ اب ہمارے یہ تاریخوں میں آ رہا ہے, اب دوسرے جہاں پر دن میں وہ فرق ہے, وقت 24 گھنٹے کا فرق ہے, وہاں رات الگ ہوگی, پھر اور کسی جگہ اور رات الگ ہوگی. تو یہ مطلب راتیں تو الگ الگ ہو گئی ساری. دیکھیے رات الگ الگ یوں ہوئی کہ جہاں جب
माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आया, जैसा कि आज इस वक्त हमारे यहाँ एशिया में तकरीबन सब जगह ताक रात है, 23वीं शब है। इसके अलावा हम अरब इमारत में बात करें, यूके यूरोप में बात करें, यूएस में बात करें, तो उस वक्त वहाँ अभी 23वीं शब नहीं है बल्कि वहाँ 24वीं शब है, यानी जुफ्त रात है, ताक रात नहीं है। तो जहाँ जिस मौका महल चाँद और सितारों का उर्फ होगा, जहाँ सितारे और चाँद के औकात होंगे, उस वक्त वही रहमतें और बरकतें होंगी। तो चूँकि आज हमारे यहाँ ये है तो कल उनके यहाँ जो है ताक रात होगी, हमारे यहाँ जुफ्त रात होगी। तो हमें जिस मकाम पे हम रह रहे हैं तो हमें उसको ही फॉलो करना है। अब अगर कोई शख्स जो है यहाँ से अचानक जो है जहाज़ में बैठ के वहाँ चले जाता है तो वो अगरचे वो वहाँ पहुँच जाएगा, अब उसको वहाँ का फॉलो करना है। मिसाल के तौर पे वहाँ भी पहुँचा तो वहाँ भी ताक रात है, वहाँ भी ताकत, तो ये नसीब की बात है बिल्कुल, और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये भी अक्सर और बेशतर लोग सोशल मीडिया के जरिए और वैसे भी कई दिनों पहले भी लोगों ने मेरे से अपना व्हाट्सएप पर मैसेज करके सवाल पूछा था कि हम यहाँ से जाते हैं अमेरिका, अभी हमारे इलाके में है, हमारे एक दोस्त हैं वो गए, तो उन्होंने मुझसे वहाँ जाके सवाल पूछा कि मैंने घर से रोज़ा रखा था और मैं जो है ना जहाज़ में बैठ गया और मैं चला गया। अब जब मैं वहाँ जाकर जब मैं उतरा हूँ तो ज़ाहिर है दिन और रात का फ़र्क है ना। हमारे यहाँ जब दिन हो रहा था तो वहाँ रात हो रही थी, तो वहाँ जाके तो रोज़ा ही खुल गया। तो मैंने कहा आप भी रोज़ा खोल लें। तो जहाँ जिस जगह पर आप चले गए ना, अब आपको वहाँ को फॉलो करना है। अब चूँकि आपने यहाँ रोज़ा रखा और वहाँ आप जाकर पहुँचे तो वहाँ रोज़ा खुल गया, तो आप रोज़ा खोलें बिल्कुल। अब आप देखें कितनी जल्दी रोज़ा ख़त्म हो गया, समझ रहे हैं बात को। तो इसी तरीके से अब आप वापस पलट कर आ रहे हैं, तो आपने अगरचे वहाँ रोज़ा रखा और खुल गया, जब आप यहाँ पर आएंगे तो पाकिस्तान में आएँ या पाकिस्तान के किसी भी मुल्क में जाएं, जिस मुल्क में आप जाकर उतरेंगे तो उस मुल्क में अगर रोज़ा इफ्तार हो रहा है तो आपको इफ्तार करना है, सहर हो रहा है तो आपको सहर करनी है। तो इसी तरह दिन और रात का भी यही फ़र्क है। जहाँ आप जाकर तशरीफ़ रखते हैं, उतरते हैं, वहाँ अगर ताक रात है तो गोया कि वो आपके लिए भी ताक रात है, सबके लिए ताक रात है। जब आप वापस आकर पलटने अपने मुल्क में तो वहाँ जुफ्त रात है, तो वो आपके लिए जुफ्त रात है। ये इसका शरई तकाजा है, चूँकि ये चाँद और सितारों के जो अहकामात हैं ये आपके और मेरे बनाए हुए नहीं हैं, ये रब तबारक व तआला के बनाए हुए हैं। तो ये देखें, इसमें हिकमत आप इस बात को देखें कि पहले जो सफ़र होता था वो मीलों मील सफ़र होता था, महीनों महीनों में सफ़र होता था, दिनों दिनों का, हफ्तों हफ्तों का सफ़र होता था, और अब घंटों का और मिनटों का सफ़र हो गया। तो हमें ये इस वजह से भी ऐसा महसूस होता है कि हम यहाँ से उड़े तो दिन था, वहाँ उतरे तो रात है। तो यही तो वो बात है कि दिन हो या रात हो, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है, और इसमें हिकमत इलाही है। आप ये देखें, इसमें हिकमत इलाही क्या है कि देखें, जब आप दिन में आप यहाँ से चलते हैं और दूसरे मकाम पर पहुँचते हैं तो रात है, तो देखें वही खुदा है जो दिन भी कर रहा है और रात भी कर रहा है, और आपकी अकल थम हो गई है, अकल में तकाजे में ये बात नहीं आ रही है, उसी को तो मशीयत इलाही कहते हैं, जो अकल में ना आए। और इसी चीज़ को तो मशीयत इलाही कहते हैं कि जो आपकी अकल से बिल्कुल फारिग है, अकल से बिल्कुल खारिज है, जो किसी तरह आ ही नहीं सकती है। आप ये देखें ना कि सूरज और चाँद और सितारे जो रब तबारक व तआला ने बनाए हैं, बज़ाहिरी तौर पे जब हमारे पास ये सारा टेक्नोलॉजी साइंस का सिस्टम नहीं था तो उस वक्त हम सहर इफ्तार कैसे करते थे? तो वो इसी औकात को देख के करते थे कि सूरज और चाँद और सितारों को देखा जाता था, सुबह सादिक का वक्त मुकर्रर होता था, उसको देखा जाता था, फिर रोज़ा रखते थे, फिर इफ्तार करते थे। उस वक्त भी और आज के वक्त में भी देखें कितना बड़ा फ़र्क है, लेकिन इबादत वही है और ता क़यामत तक वही रहेगी, सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक, और क़यामत तक यही तसलसल जारी व सारी रहेगा। चाहे आप आम दिन का रोज़ा रखें, चाहे आप रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखें, औकात यही है। भले आप किसी भी मुल्क में हो, किसी भी जजीरे में हो, औकात यही रहेंगे सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी मज़ीद बढ़ गई है, पहले नहीं थी। हाँ, पहले नहीं थी, ये तो हकीकत, ये बात बिल्कुल सही है। इसके साथ ही जनाब हमें मानचेस्टर यूके से हमारे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, उमर रियाज साहब ने मानचेस्टर यूके से, कहते सलाम शोभी भाई एंड गेस्ट को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्र उमर रियाज साहब, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। और मोहम्मद अब्बास सूरवर्दी साहब बड़े अच्छे सलाखा माशाल्लाह, हमारे सीनियर सलाखा माशाल्लाह, कहते मुफ्ती साहब को भी बहुत बहुत सलाम। आज काफ़ी अर्सा के बाद जो है ज़ियारत हुई है, अल्लाह पाक सेहत सलामती और आफ़ियत के साथ जो है हमेशा खुश रखे
اور طویل عمر عطا فرمائے، آمین آمین، جزاک اللہ جی۔ اور اس کے بعد حسیب احمد خان کہتے ہیں مفتی صاحب سے ایک بات کہی ہے کہ اب میں کس جگہ تراویح میں کس جگہ پڑھوں، مطلب میں اگر وہ بات ہے کہ یہاں سے میں جاتا ہوں وہاں تو وہاں پہ یہاں تراویح اتنی پڑھ چکا ہوں، اب وہاں جا کے پھر تراویح میں کیسے تراویح پڑھوں میں؟ مطلب کسی شہر میں شہر میں یا ملک کے حساب سے؟ نہیں، اس میں یہی ہے جس طریقے سے آپ نے جتنی بھی پڑھی ہیں، اب آپ جس شہر میں آ گئے، جس ملک میں آ گئے، وہاں جتنی تراویح کا اہتمام ہو رہا ہے پھر آپ اس کو فالو کریں گے۔ اگرچہ جیسے کہ آپ عمرے پہ ماشاءاللہ لوگ جا رہے ہیں بھی، آ بھی رہے ہیں، تو اب کو جو وہاں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس کو فالو کریں گے۔ ایک روزہ وہاں آگے چل رہا ہے ہمارے یہاں، ایک روزہ پیچھے چل رہا ہے، تو اگر وہ مستقل وہیں رکیں گے تو عید بھی ان کی وہیں ہو جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ جتنے روزے بقایا بچیں گے وہ وہاں رکھیں۔ اور اگر کوئی روزہ کرنے کے بعد، افطار کے بعد، سحر کے بعد، حتیٰ کہ آخری دن بھی بعض اوقات لوگ چاند رات کو بھی واپس اپنے ملک وطن لوٹ رہے ہوتے ہیں، تو اگر بجائے بظاہری طور پہ وہاں پر چاند رات ہے لیکن آپ جو آپ پہنچ رہے ہیں وہاں پر ابھی ایک روزہ باقی ہے، تو اب آپ نے ایک روزہ رکھنا ہے ابھی۔ اب آپ نے یہ نہیں تصور کرنا ہے کہ آپ چونکہ وہاں سے نکلے تھے تو وہاں تو ماہ رمضان المبارک ختم ہو گیا تھا، چاند رات آ گئی تھی، شوال کی یکم لگ گئی تھی، تو لہذا جہاں آپ پلٹ رہے ہیں اس کو فالو کیا جائے گا۔ اب چونکہ یہاں پر ابھی ایک روزہ باقی ہے تو اب آپ کو بھی ایک روزہ رکھنا ہوگا، تو جہاں آپ تراویح پڑھ چکے ہیں اب جہاں پڑھنے کا ارادہ ہے، جس جگہ آپ پہنچ گئے اب آپ اس کو فالو کریں گے۔ اب وہاں تراویح تو وہاں پڑھیں گے، وہاں تراویح ہے تو آپ وہاں پڑھتے رہیں گے۔ بات ہے۔ چلیے جی آتے ہیں کہ لائیو کال کی جانب آتے ہیں اور دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ۔ 11111 پر آپ سے بات ہوگی ہماری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو، آپ ریڈیو کی آواز ذرا بند کر دیں، ریڈیو کی آواز بند کریں۔ 20 رکعتیں ہوتی ہیں نا جی، تو میں بددعا سے شروع کرتی ہوں، قل اعوذ بالناس سے ختم کرتی ہوں۔ جی 20 رکعتیں تو روز یہی پڑھتی ہوں، تو میری تراویح قبول ہو جائے گی، کیونکہ میں قرآن شریف تو الگ سے پڑھتی ہوں، وہ تو روزانہ ایک پارہ پڑھتی ہوں۔ جی اور کوئی سوال آپ کا؟ ہاں نہیں، 20 پوری رکعتیں پڑھتی ہوں بددعا سے لے کے ناس تک۔ جی بالکل۔ تو آپ پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں؟ ہیلو، میرے خیال سے مجھے آواز ہی آئی ہے، شاید وہ پوچھنا ہی چاہ رہی تھی خاتون کہ میری یہ قبول ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی۔ تو بالکل ہوگی، اللہ کی رحمت برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ آپ 1 رکعت پڑھیں یا 20 رکعت پڑھیں، آپ جتنی آپ کی ہمت اور طاقت ہو آپ پڑھیں۔ اور یہ تو اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے اور بڑی اہمیت کی بات ہے کہ خواتین تو اکثر گھر میں فرض نماز ہی نہیں پڑھتی ہیں، ماشاءاللہ آپ تو تراویح پڑھ رہی ہیں، اور وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو آپ بالکل والضحیٰ سے پڑھیں یا آپ جو ہے سورہ قریش سے پڑھ لیں، جیسے بھی چاہیں آپ اس کو دوبارہ سے بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ اور آپ والضحیٰ سے شروع کریں گے تو وہ والناس پہ ختم ہو جائیں گی، تو آپ کی 20 رکعت ایسے ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ اٹھنے بیٹھنے میں مشکل ہے تو آپ کرسی پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، کھڑے ہو کے پڑھیں تو اور زیادہ افضل ہے، قیام آپ کھڑے ہو کے کر لیں اور بقایا آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ بالکل انشاءاللہ اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ کی یہ دعا قبول بھی ہوگی اور حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور آپ کی مرادیں بھی قبول ہوں گی، اور بالخصوص جو ہے وہ آپ کی تراویح بھی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ جی۔ اور اس کے بعد آتے ہیں ایک اور اپنے کالر کے پاس سے، دیکھتے کون ہے۔ 11111 پر وقت 2:30 ہو چکے ہیں، اور یوں کرتے ہیں کہ جب تک کال ہم لیتے ہیں ایک بار پھر ذرا سا ہم آ جاتے ہیں۔ السلام علیکم پاکستان۔ کراچی اور اس کے مضافات میں آج انتہائی سحر 5:15 ہے، جبکہ فقہ جعفریہ کے مطابق 5:05 ہے۔ جی جناب، بالکل، یہ کچھ تھوڑا سا ذکر یہ بھی ضروری ہے، بتانا ضروری ہوتا ہے۔ اور آتے ہیں 11111 پر آتے ہیں اور دیکھتے کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہونا چاہیے آپ دونوں پہ، اللہ تعالیٰ کا کرم۔ آمین 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 ثم آمین یا رب العالمین۔ تو بھائی جو نمازی جو پہلے نکل گئی ہیں ان کی کیا نیت ہے کہ اول کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے؟ جی مفتی صاحب، جی جو نمازیں نکل گئی پہلے قضا نمازوں کے متعلق آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا، آپ قضا نمازوں سے متعلق؟ جی تو آپ جی میں بالکل عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے، بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ۔ ٹھیک جی دیکھیے، قضا نماز سے متعلق یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ آپ کب بالغ ہوئے تھے، کب سے آپ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں۔
1 سال کی ہیں, 2 سال کی ہیں, 10 سال کی ہیں, 20 سال کی ہیں. پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں, اور یہ جب ڈیسائیڈ ہو جائے تو پھر آپ جو ہے یہ نیت کریں جو میری سب سے پہلے نماز جو قضا ہوئی تھی اب میں وہ نماز پڑھ رہا ہوں, اور اس کو لکھتے جائیں آپ. دیکھیں یہ نماز قضا پڑھنا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے, اور یہ بھی بطور آپ پر ایک قرض ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرض ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے, کافی دیر پہلے میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ انسان بندے کو یہ چاہیے نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرض دار رہے, نہ ہی بندے کا قرض دار رہے. عبادتوں کا قرض اگر آپ پر رہے گا تو گویا کہ آپ اللہ کے قرض دار ہیں, اور اگر مال کا قرض رہے گا تو سمجھ لیں آپ بندے کے قرض دار ہیں. دونوں میں فرق ہے, اور دونوں کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس سے بری و ذمہ ہو جائیں. تو جب آپ پہلی نماز پڑھیں گے تو سب سے پہلے فجر پڑھیں گے. روز کی 20 رکعت ہوتی ہے فجر, یعنی 4-5 فرض نماز اور واجب نماز, تو ٹوٹل 20 رکعت بنے گی. یہ گویا کہ ایک دن کی نماز بنے گی. تو یہ قضا نماز آپ کی ایک دن کی ادا ہوئی. تو جب آپ کی قضا نماز ایک دن کی ادا ہوگی تو پھر اس طرح آپ پڑھتے چلے جائیں اور اس کو لکھتے چلے جائیں, ڈائری میں نوٹ کرتے چلے جائیں. اس کو جتنا آپ کثرت سے پڑھیں گے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معافی عطا فرمائے گا. اور آئندہ کی جو حاضر نمازیں ہیں وہ بھی پابندی سے پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ وہ پڑھ رہے ہیں تو یہ رہ رہی ہے, اور یہ پڑھ رہے ہیں تو وہ رہ رہی ہے. تو دونوں طرف جو ہے نا متبادل رہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ بھی یاد رہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث مبارکہ میں آتا ہے, نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کریم بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو دین کی سمجھ, یہ عبادت کی سمجھ آ جانا, یہ بھی دین کی ہی سمجھ ہے. تو گویا کہ جب آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ یار میرے کو قضا نمازیں پڑھنی ہے تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا, تو لہٰذا یہ قضا نمازوں کا آپ اہتمام کریں اور اس کو پڑھتے چلے جائیں. جتنی زیادہ سے زیادہ پڑھیں, اگرچہ آپ کی زندگی کتنی لمبی ہو, طویل ہو, مختصر ہو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے عبادت میں کوشش کر رہا ہے, اور یہ کوشش ہی آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے گی. جب ہم کسی چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں نا, اور وہ بھی نیک کام ہو, اچھا کام ہو اور جائز کام ہو, تو اس میں خود بخود مدد الہی شامل ہو جاتی ہے. اور جب مدد الہی شامل ہو جاتی ہے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہو جاتی ہیں. بے شک بہت خوبصورت بات کی, بہت اچھی بات کی. اچھا یہ حسیب احمد خان کا سوال ہے جو کہ ماشاءاللہ خود حافظ قرآن بھی ہے ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سے کہ میں الگ الگ, کیا میں تراویح الگ الگ مسجد میں پڑھ سکتا ہوں کیا؟ دیکھیں نماز تراویح 20 رکعت ہیں, آپ ایک مسجد میں ایک ہی وقت میں ادا کر سکتے ہیں. ڈبل مسجد میں ڈبل نہیں پڑھی جا سکتی نا, جیسے کہ فرض نماز آپ نے ایک پڑھ لی تو اب دوبارہ آپ نہیں پڑھ سکتے نا. تو اسی طرح نوافل ہیں, تو ظاہر سی بات ہے جب آپ نے ایک مسجد میں پوری پڑھ لی تو جب دوسری مسجد میں جائیں گے تو وہاں تو ختم ہو جائے گی, تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ سب سے پہلے تو کامن سینس اس بات کو بھی سوچیں نا. اور اگر مل بھی جائے تو وہ نوافل ہے, آپ نوافل کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں, لیکن آپ کی 20 رکعت کی ادائیگی ہو گئی ہے تو بس آپ اس کے بعد آپ ویسے بھی نوافل. ان کا سوال جو میرے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے آج میں نے اس مسجد میں پڑھ لی تو کل میں تو کل اگر میں کہیں گیا ہوں کچھ تو دوسری جگہ دوسری مسجد دوسرے دن دوسری پڑھ لوں. جی اچھا اس طرح ہے, بالکل بالکل, تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ وہ بطور ایک سفر کر کے آپ چلے گئے, کسی دوسرے علاقے میں چلے گئے, یا کہیں آپ پروگرام میں چلے گئے, یا کہیں آپ افطار ٹائم پہ چلے گئے, تو آپ وہ کوئی دوسرا علاقہ تھا وہاں موقع ملا, وہ کراچی میں, مطلب میں سمجھ گیا, تو کسی بھی مسجد میں آپ کو موقع ملا آپ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. مگر پھر یہ بھی تو ہے نا کہ ہمیں, کیونکہ ہم تراویح میں قرآن پاک ہم مکمل سنتے ہیں, تو جب آج میں نے یہاں پڑھی اور کل میں جب وہاں دوسری مسجد میں اگر پڑھوں گا تو وہاں آگے پیچھے بھی ہوگا, لیکن سن تو قرآن رہے. مطلب اس میں وہ نہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مطلب الگ الگ مسجد میں ڈیلی روزانہ اگر ہو تو ممکن اگر ہو تو ایک ہی جگہ پڑھیں, اگر عبادت ہے تو وہ آپ ایسے بھی پڑھیں اور ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کسی کی صحت اس بات کی اجازت ہی نہ دے, وہ بیمار ہو جائے, وہ گھر پر رہے, تو پھر وہ کہاں پڑھے گا مسجد میں؟ تو وہ پھر گھر میں ہی پڑھے گا. پھر وہ والضحیٰ سے پڑھے گا یا تو سورہ قریش سے پڑھے گا, یعنی 20 رکعت اس طرح پڑھ لے گا یا وہ ویسے پڑھ لے گا. تو یہ سارے جو مقاصد ہیں یہ صرف اللہ کریم کو یاد کرنے کا مقصد ہے. آپ جس مسجد میں بھی چاہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, بالکل اس میں کوئی مذائقہ نہیں. تو ان کا مقصد یہی تھا کہ یہی وہ پوچھنے کے لیے. اور چلیں جی, آپ نے جو سوال کیا وہ تو میں اس کا جواب مل کے آتے ہیں. اور لائیو کال کی جانب السلام علیکم. ہلو جی, آپ اپنے ریڈیو کی آواز بند کر دیں پلیز, کیونکہ آواز سمجھ میں نہیں آ رہی. فرض جی 17 بنتے ہیں نا. جی دوبارہ بتائیے کہ مفتی صاحب سن رہے ہیں. انہوں نے 20 کہا ہے, تو اس کا مطلب ہے وتر بھی. جی میں سمجھ گیا. قضا نماز سے متعلق پوچھ رہی ہیں آپ میرے خیال سے. ہاں آپ نے کہا 20 ہے. ہاں ٹوٹل. تو فرض پڑھنے ہیں نا.
فرض بھی پڑھنے ہیں اور 3 وتر بھی پڑھنے ہیں. اوکے تھینکس الاٹ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ دونوں کو ملا کر 20 ہیں. دونوں کو ملا کے 20 ہیں. جی بالکل. اچھا اس کے بعد ماشاءاللہ میرے کو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس دور میں 2025 میں بھی ریڈیو کو لوگ اتنے ماشاءاللہ اہتمام سے سن رہے ہیں. میری ایک بات کو جو وہ ریپیٹ کر کے سوال پوچھ رہے ہیں. اچھا فرحان رضا جو سیالکوٹ سے جنہوں نے ہمیں کال کی تھی میسیج کیا تھا, کہتے مفتی صاحب ایک بات پوچھنی ہے کہ میں اپنی قضا نمازیں اس طرح ادا کرتا ہوں کہ جب مغرب جو ہے وہ قرض پڑھنے کے بعد پھر قضا نماز مغرب ادا کرتا ہوں, اور اسی طرح عشاء کا قرض پڑھنے کے بعد میں قرض کی ادا کرتا ہوں, اور اسی طرح ہر فرض کے بعد جو ہے وہ قضا. کیا یہ طریقہ درست ہے کیا؟ مغرب پڑھ رہے ہیں تو مغرب کی ادا کر دیتے ہیں, اور عشاء پڑھیں تو عشاء کی ادا کر دیتے ہیں. جی بالکل اس طرح بھی درست ہیں. آپ فجر میں فجر پڑھیں, ظہر میں ظہر پڑھیں, عصر مغرب عشاء کی عشاء میں پڑھیں. تو اس میں یہ رہے گا کہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کی ادائیگی بھی رہے گی اور آپ کو یاد بھی رہے گا. اور آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ساتھ ہی پوری 20 رکعت نماز پڑھ لیں, یا ایک ساتھ ہی ساری فجروں کی نمازیں پڑھ لیں. جس طرح بھی پڑھیں آپ نے نماز کی ادائیگی کرنی ہے. مطلب کہ فجر میں تو فجر میں جیسے آپ نے ایک حساب لگا لیا کہ میں نے 10 نمازیں آپ نے فجر پڑھ لی, اس کو 10 ایک ساتھ پڑھ لی. ایک بڑی اہم بات ہے جو میں اپنے تمام سامعین کو بتانا بھی چاہتا ہوں, ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں, اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ دیکھیں قضا نماز جو ہے نا یہ چھپ کر نماز پڑھیں. آپ سب کے سامنے علل اعلان نہیں پڑھی جاتی, چونکہ دیکھیں گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہوتا ہے. چونکہ وہ قضا نماز آپ کی غفلت کی وجہ سے ہوئی, غلطی کی وجہ سے ہوئی, کسی بھی وجہ سے ہوئی تو وہ نکل گئی ہے. اور گناہ کا علل اعلان گناہ کرنا نا وہ بھی ایک گناہ ہوتا ہے. تو گویا کہ جب آپ سب کے سامنے پڑھیں گے تو کوئی آپ سے پوچھے گا, آپ بولو گے یار میں قضا نماز پڑھ رہا ہوں, تو یہ بتانا بھی جو ہے نا گناہ میں شمار تصور ہوگا. بڑی اہم پوائنٹ کی بات ہے, بڑی بھاری کی بات ہے یہ. اگرچہ دیکھیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ عبادت کر رہے ہیں, لیکن یہ بتانا کیوں گناہ ہے؟ چونکہ گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے, گناہ کا مدد کرنا بھی گناہ ہے. اور پھر دوسرا پوچھے گا ضرور آپ سے کہ تو پھر آپ جھوٹ بول دیں گے تو وہ بھی گناہ ہے, وہ بھی گناہ ہے. اور آپ سچ بتا دیں گے تو وہ بھی گناہ ہے. تو لہٰذا جب ہی حکم دیا جاتا ہے کہ لوگ تشویش میں آ جائیں گے, بھائی یہ اتنی نمازیں پڑھے جا رہا یہ پھر تو نہیں گیا کہیں, یہ مطلب وہی اس کو ہو کیا سب لوگ چلے گئے, یہ پڑھے جا رہا کون سی نمازیں پڑھ رہا ہے جو ختم نہیں ہو رہی, آخر میں بھی تو اس سے پوچھوں کون سی نمازیں پڑھ رہا ہے. تو پھر آپ بتائیں گے, آپ سچ بولیں گے جھوٹ بولیں گے, دونوں صورت میں. لہٰذا اسی لیے حکم دیا جاتا ہے کہ جب آپ قضا نماز پڑھیں تو چھپ کر پڑھیں, سب کے سامنے نہ پڑھیں, اور ہو سکے تو آپ اپنے گھر میں پڑھیں. اور اگر مسجد میں بھی پڑھنا ہے, جیسے کوئی معتکف ہے تو اسے چاہیے وہ اپنے حجرے میں پڑھیں نماز, تاکہ کوئی دیکھے نہ. اور یہ بھی یاد رہے کہ دیکھیں جو نوافل کا اہتمام ہوتا ہے یا قضا نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے وہ ویسے بھی چھپ کر ہی پڑھنی چاہیے, تاکہ اللہ اور بندہ دیکھے بس. کیونکہ بھی مزہ ہے, وہ اللہ اور اس کے بندے کا سلسلہ ہے, بس آپس میں بس وہ جبھی تو مزہ آئے گا اس میں. اچھا دوسرا اس کے ساتھ نوافل جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, ان کی کہاں تک اہمیت ہے؟ مطلب جو نفلی روزے رکھنا دیکھیں جبھی ثواب ملے گا جب آپ پر کوئی فرض روزہ قضا نہیں ہے. نفل نماز بھی آپ کی جبھی قابل قبول ہوگی جب آپ پر کوئی فرض نماز نہیں ہے. ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے عوام الناس میں ایک عرصہ دراز سے جو ہے نا یہ ایک المیہ ہے اس بات کا کہ ہم اگر ان کو بتا دیں نا, میں اکثر اپنے بیانات میں بھی کہتا ہوں, مسجد میں بھی کافی مرتبہ بیانات کرتا ہوں, اگر میں ابھی یہ بتا دوں کہ آپ نے جو ہے نا 4 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں آپ نے 3 مرتبہ چاروں قلوں کو پڑھنا ہے, سورہ اخلاص بھی, سورہ کافرون بھی, سورہ فلق بھی, سورہ ناس بھی, تو آپ میں بڑی رغبت ہوگی. آپ سنیں گے جب آپ نے سلام پھیر دینا ہے تو 313 مرتبہ 786 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم بھی پڑھنا ہے, پھر اس کے بعد 111 مرتبہ یا اللہ یا واسیع پڑھنا ہے. پھر آخر میں جب آپ جو دعا مانگیں گے نا وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی. ہر بندہ وہ عمل کرتا ہوا فوراً عمل کرے گا, ساری چھوڑ کے مجھے وہی کر رہا ہوگا. جب ہم اس کو بول دینا یار آپ قضا نماز پڑھیں تو اس کو بخار چڑھ جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نوافل کا تو بہت شوق رکھتے ہیں لیکن فرائض کا شوق نہیں رکھتے. فرائض کی اہمیت زیادہ ہے, نوافل کی کم ہے. آپ کی نوافل جب قابل قبول ہوگی جب آپ پر فرض کسی بھی قسم کا کوئی نہ ہو, تو نفل روزے بھی آپ کے جب مانے جائیں گے کوئی قضا نماز یا قضا روزہ آپ پر نہ ہو. اور اکثر و بیشتر لوگ رمضان المبارک کے کتنے سالوں کے روزے نہیں رکھے ہوئے ہوتے ہیں, تو انہیں چاہیے جب آپ نفل روزہ ہی رکھ رہے ہیں نا اور روزے کا وقت بھی وہی ہے, صرف ایک نیت ہی کا تو فرق ہے. آپ نیت میں یہ تبدیل کر رہے ہیں میں اپنے قضا روزے رکھ رہا ہوں, 1 روزہ رکھ رہا ہوں, 2 روزہ رکھ رہا ہوں, 3 روزے رکھ رہا ہوں, جیسا کہ رمضان المبارک کے بعد لوگ 6 روزے رکھتے ہیں شوال المکرم کے,
تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو 6 روزے رکھنے والا شخص ہے اس پر کیا زندگی بھر میں ایک روزہ بھی فرض نہیں ہے, ایک روزہ بھی قضا نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا ہے تو اس کا رکھنا ثواب ہوگا, اگر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 6 قضا روزے رکھے اور وہ اس نیت کرے کہ جو میرے رمضان المبارک میں پچھلے سالوں میں نکلے, جو مجھے یاد بھی نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہوئے, تصور کرتے ہوئے, یہ فریاد کرتے ہوئے یہ میں روزے رکھ رہا ہوں کہ یا اللہ پاک تو ان دعاؤں کو اور ان روزوں کو قبول فرما لے. تو ہمیں اکثر و بیشتر عوام الناس میں آج تک یہ وہی معاملہ ہے کہ ہم ساری رات نوافل پڑھنے کے لیے تو تیار ہیں, لیکن ہم 4 رکعت نماز قضا پڑھنے کو تیار نہیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادتوں کو بجا لائیں, لیکن فرائض اور واجبات کو پہلے ادا کریں, یہ پہلے ضروری ہے, اور بعد میں نوافل کا اہتمام کریں. نہیں, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی, بہت اچھی بات کی. اور میں اچھا ان کا مطلب ہے فرحان رضا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان نے 20 نمازیں قضا کر دی اور اب وہ انسان 20 سال بعد قرض نماز کے بعد اپنی ایک قضا نماز ادا کر رہا ہے. تو یعنی بقایا عمر تک ایسے ہی ہر نماز کے ساتھ نماز ادا کرتا رہے تو ٹھیک ہی رہے گا. دیکھیں جتنی نماز آپ کی قضا ہے وہی جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پہلے تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ 1 مہینے کی ہے, 1 سال کی ہے یا 10 سال, پہلے یہ طے کر لیں, پہلے یہ طے کر لیں, پھر اس کے بعد آپ پڑھتے چلے جائیں, اس کو لکھتے چلے جائیں, تو یوں سمجھ میں آپ کو آسانی ہو. اگر آپ کنفیوز ہو جائیں گے تو پھر آپ چند پڑھیں گے, پھر اس کے بعد پھر رہ جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ پہلے کنفیوز نہ ہم دور ہوئیں. اور ہم دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قضا نماز ہم پر اتنی ساری جمع کیسے ہو گئیں, ہماری تو ابھی اتنی عمر بھی نہیں ہے. اور ہم الحمدللہ ثم میں بطور ایک تحدیث نعمت اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں الحمدللہ بچپن سے لے کر اب تک جب سے ہوش سنبھالا, اللہ کا بڑا کرم شکر ہے, ہمارے والد مرحوم مولانا عبدالحمید قادری علیہ رحمہ اور ہمارے گھر سے ہی الحمدللہ ہمیں یہ تربیت ملی کہ میرے پر نہ الحمدللہ کوئی ایک نماز بھی قضا نہیں ہے اور ایک روزہ بھی قضا نہیں ہے. سبحان اللہ. شروع سے لے کر اب تک جب شریعت لازم بھی نہیں تھی اس سے پہلے ہی رکھنا شروعات کر دیا تھا. آج جو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا یار بچوں کو روزہ کیسے رکھوائیں گے, ارے سب سے پہلے تو بڑے فکر کریں آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے. آج آپ روزہ رکھتے ہوئے بچے آپ کو دیکھیں گے تو کل وہ رکھیں گے نا, تو وہ بھی رکھ لیں گے. لیکن ہمارے یہاں فکر یہ ہے کہ ہم دوسری کی اصلاح کی پرواہ کر رہے ہیں اور اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں یار آپ خراب ہو 3 انگلیاں میری طرف بھی تو ہے, یہ نہیں دیکھتے, یہ بھی تو دیکھیں آپ خود کتنے صحیح ہیں. یہ تم گوارا ہی نہیں کرتے, یہ تو ہمیں بھائی گوارا ہی نہیں ہے. تو کہتے نہیں بس یار یہ دیکھو اس کو دیکھو آدمی صحیح نہیں ہے, آدمی صحیح نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم پر اتنی نماز قضا ہوئی کیوں, ہم پر اتنا برڈن ہوا کیوں, اور کسی کے اوپر اتنا سارا قرض ہو جائے سالوں کا لاکھوں کا, تو اس بیچاری کی تو نیندیں حرام ہو جاتی ہیں, اس کے لیے تو جینا مشکل ہو جاتا ہے. چہرہ چھپا رہا ہوتا ہے, فون بند کر دیتا ہے, رابطہ نہیں کر رہا ہوتا, اس کے بعد ہے ہی نہیں وہ کیسے دے. اب اسی چیز کو برعکس آپ تصور کریں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرض دار ہیں. جب آپ بندے کو راضی نہیں کر سکتے تو آپ اللہ کو کیسے راضی کریں گے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات, بہت اچھی بات کی, بہت خوبصورت بات, واقعی بڑی اچھی بات کی. آتے ہیں ایک اور لائیو کال کی جانب آتے ہیں, اور 11111 پر آپ سے ہماری بات ہو رہی ہے. وقت 2:45 ہو چکے ہیں. FM پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے تاخیراتوں کے حوالے سے یہ بڑا خوبصورت پروگرام جو اس وقت آپ ہمارے ساتھ سن رہے ہیں FM پاکستان کے. قمر جان ابرو صاحب ہمارے بہت پیارے سے دوست قمر جان تو ہمیں جوائن کیا, کہتے ہیں السلام علیکم ڈیئر برادر, تھینک یو. وعلیکم السلام, جزاک اللہ صحیح. امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, خوش رہیں, سلامت رہیں, اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ماشاء اللہ. اور آپ اس کے ساتھ ساتھ میں بڑا تھینک فل ہوں, آپ کے لیے بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں. اللہ تعالیٰ بس یہ کہ آپ کی جو آپ کی کاوش کی ہے یہ کہ اللہ سے خوب فرمائے ہمارے بھی کہ آپ ماشاء اللہ آئے. اور یہ کہہ رہے ہیں میری کوشش میں یہی ہوتی ہے کہ حالانکہ پروگرام ثنا خوانی کے حوالے سے میں کر ہی رہے ہوتے ہیں, تو میری کوشش تھی کہ میں ثنا خوان کے علاوہ میں نے کہا کچھ بلا کے تھوڑا سا انفارمیٹیو ایک پروگرام بھی کریں, لوگوں تک مطلب معلومات بھی تو پہنچے نظر. اور ماشاء اللہ کافی لوگ ماشاء اللہ سامعین سن رہے ہیں اور اتنے دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہیں کہ مسلسل کال بھی کر رہے ہیں, میسیجز کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر. اور ابھی کا تو دور اتنا فاسٹ دور ہے کہ لوگ اکثر جو ہے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ٹی وی کی کلر اسکرین چاہیے ہوتی ہے, یہاں بلیک اینڈ وائٹ نہیں چاہیے, کلر اسکرین چاہیے. لیکن ماشاء اللہ ہماری گفتگو اتنی چاشنی والی انداز بھی خوبصورت ہو رہی ہے کہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ ریڈیو کو ہم سنیں. آتے ہیں لائیو کال کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر, آپ کی دعا چاہیے. آپ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ ہاں بالکل خیریات سے. جی مفتی صاحب کو سلام دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار مفتی سے محترم, یہ 2 باتوں کا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہاں جی.
یہ کہ جو یہ نسواروں کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے. کچھ کئی عالموں سے میں نے سنا ہے جو سحری کا ٹائم سے شام تک نسوار لگاتا رہتا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور دوسرا بات یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, جو کوئی نوجوان لڑکی ہو, لیڈیز ہو, یہ ریڈیو کو کال کرتا ہے, ان کے لیے یہ بات جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میں نے کئی عالموں سے یہ بات سنا ہے جو کوئی نوجوان لیڈیز ہو وہ ایسا بات نہ کرے جو کسی اور کا مرد کا کانوں میں لگ جائے. یہ بات میں تھوڑا روشنائی ڈالی. چلیے بہت شکریہ, بہت شکریہ, اوکے, تھینک یو. سب سے پہلے آپ کا سوال ہے کہ نسوار لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے. تو بالکل روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے, لیکن ٹوٹ جانے کے خدشات بہت زیادہ ہوتے ہیں. چونکہ آپ نسوار یہاں اوپر لگاتے ہیں یا نیچے لگاتے ہیں, بظاہر ابھی حلق سے نیچے اترا نہیں ہے, تو اس کے جو ذرات ہیں, اس کی جو چاشنی ہے, اس کی جو نمکیات ہے, اس کا جو ذائقہ ہے نا, وہ حلق کے نیچے ضرور اترے گا. ابھی نہیں اترے گا تو تھوڑی دیر کے بعد ضرور اترے گا. تو اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو اس وجہ سے منع کیا گیا ہے. تو لہذا اب آپ بولیں نہیں جی میں اپنی فنکاریاں دکھاتا ہوں, میں یہاں پھنسا لیتا ہوں, میں وہاں پھنسا لیتا ہوں, آپ کہیں بھی پھنسا لیں, روزہ پھنس گیا نا تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا. تو لہذا اس سے احتیاط کریں, روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے. اچھا, دوسرا آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ کسی بھی خاتون کی, لڑکی کی آواز کو چھپانا, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت کے تحت شریعت نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ ہم کسی بھی طرح کسی بھی قسم کا, اور وہ بھی شرعی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں, بالکل وہ تو جائز ہے. شرعی فتویٰ لینے دارالفتہ میں بھی آتے ہیں, اور خاص کر ہم جو دنیا داری کے معاملات ہوتے ہیں وہاں ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے, معذرت کے ساتھ نا. جب دین کی باری آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یار ساری پابندیاں یہاں ہیں, ایسا نہیں ہے. اسلام دیکھیں, شروع میں میری گفتگو جو شروعات میں جو تمہید کے طور پہ کی تھی, دیکھیں دین اسلام نہایت آسان ہے, یہ ہمارے لیے آسانیاں چاہتا ہے. ہر دور میں, ہر معاملے میں رد و بدل اس نیت سے نہیں ہوتا کہ اسلام تبدیل ہو گیا, بلکہ عرف اور زمانہ اور وقت تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے کہ پہلے یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, اب آ گئی ہے, تو لہذا اب یہ بالکل درست ہے. پہلے سفر جو ہے وہ گھوڑوں پہ, اونٹوں پہ ہوتا تھا, اور اب جو ہے ہوائی جہازوں پہ ہوتا ہے, جہاز میں ہو رہا ہے تو گاڑیوں میں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ایک ضرورت کے تحت اگر آپ کسی سے اندازہ طریقے کے حساب سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے بات کریں تو بالکل درست ہے, جائز ہے. اچھا, یہی خواتین, ہماری خاتون مارکیٹ میں بھی تو جا رہی ہوتی ہیں, سبزی والے سے لے رہی ہیں, دودھ والے سے دودھ لے رہی ہیں, فروٹ والے سے فروٹ لے رہی ہیں, رکشے میں بیٹھ کے جا رہی ہیں, وہاں تک چھوڑ دو, یہاں تک چھوڑ دو, یہ بھی تو ساری باتیں ہو رہی ہیں اجمل بھائی. تو کیا یہ جائز ہو گئیں؟ اور جب دین کا مسئلہ پوچھ لیا تو وہ ناجائز ہو گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دین میں تو بہت آسانی ہے, دین تو ہمارے لیے منظم چاہتا ہے, آسانیاں چاہتا ہے. تو لہذا اس میں شرعاً بالکل جائز ہے اور اس کی اجازت ہے بالکل, اس میں کوئی حرام یا ناجائز کا زمرہ بالکل بھی نہیں ہے. ہاں, اب وہ بات دیکھیں کہ الگ ہے, اب کسی کا فیشن ہے یا کسی کے اپنے ذاتی معاملات ہیں شو بیز کی دنیا میں, اب وہ جانے, ان کے اعمال جانے. لیکن اسلام کا اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہم ضرورت کے تحت کوئی بھی شرعی مسئلہ, روحانی مسئلہ ہم پوچھ سکتے ہیں, اس میں کوئی شرعی قباحت. اچھا نہیں, اس کے علاوہ ان کا سوال جو ہے یہ بھی ہے, اور میری سمجھ میں جو بات آ رہی وہ یہ ہے کہ اب جیسے اب ہمارے نائٹ کے یا دن کے پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں نا, پروگرام مختلف پروگرام چل رہے ہوتے ہیں, کوئی مطلب ریسیپی کے بارے چل رہا ہے, میوزک کے بارے چل رہا ہے, کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, تو اس میں بھی خواتین یا لڑکیاں کال کر رہی ہوتی ہیں پروگرام میں, مطلب ریکویسٹ کرنے کے لیے. وہ بات ہے شعیب بھائی آپ کا پروگرام بڑا اچھا, اور یہ وہ فلانا مجھے یہ غزل سنا دیں, یا میں شاعری کا پروگرام کرتا ہوں تو اس میں وہ شاعری سنا رہی ہیں. تو یہ ان کا یہ سلسلہ میں نے دیکھا کہ ایک کڑی ان کے ذہن میں شاید یہ بھی ہوگی. تو اس کے بارے میں کہ خواتین اور لڑکیاں اس میں کال کرتی ہیں, کیا وہ جائز ہے؟ یہ بھی کڑی, یہ میں خود اس لیے شو کر رہا ہوں کہ یقیناً یہ چیزیں ذہن میں لوگوں کی ہوں گی, یہ بات بھی ہوگی. دیکھیں مسئلہ دیکھیں یہی ہے کہ آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کا شاعرانہ گفتگو کر رہے ہیں, کوئی فلاسفانہ گفتگو کر رہے ہیں, کوئی عالمانہ گفتگو کر رہے ہیں, تو اس کی ایک ضرورت دیکھی جاتی ہے نا کہ ہمیں اس سے فوائد کیا حاصل ہو سکتے ہیں, ہمیں اس سے برکات کیا مل سکتے ہیں. تو دیکھیں پھر وہی بات آتی ہے کہ ہر شخص پھر اپنے دل سے, اپنے ضمیر سے فتویٰ لے, کیا آیا یہ میں جائز ہوں یا غلط ہوں, یا میں درست ہوں یا میں صحیح ہوں. تو یہی بات ہے, کیا یہ جو میں سوال پوچھ رہا ہوں یا پوچھ رہی ہوں, اور یہ جو میں شاعرانہ انداز اپنا رہی ہوں, کیا یہ میری ضرورت ہے یا میری
میری مقصد ہے یا میری مراد ہے، تو خود ہی جو ہے وہ اندر سے جواب نکلے گا کہ یہ کس حد تک جائز ہے اور کس حد تک ناجائز ہے. یا ہم گفتگو ہم کرتے ہیں، ہم پروگرام میں میری گفتگو جیسے موری ہوتی تو اللہ کا شکر ہے ہماری گفتگو بہت ہی باادب گفتگو ہوتی ہے. اس گفتگو اور ابھی تو ماشاءاللہ ویسی دینی نشست لگی ہوئی ہے. یہ تو ابھی نشست ہے. میں ادر اس کے علاوہ مطلب عید کے بعد کی نارمل میرے شوز کی بات کر رہا ہوں، جب میرے پروگرام میں جو کالز آتی ہیں خواتین، اللہ کا شکر ہے ہم بہت رسپیکٹ دیتے ہیں ان کو. وہ ہمیں بالکل یوں سمجھ لیں فیملی ممبر، بہن بھائیوں کی طرح، بالکل گھر کے فرد کی طرح. ہماری گفتگو بڑی صاف ستھری، بڑی بہت ہی باادب گفتگو، احترام کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے. اور مطلب اس گفتگو کے ساتھ کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جو آداب کے ساتھ ہو رہی ہے گفتگو، اور اس میں کسی بھی قسم کا، دیکھیں اب بات تو وہی اور سوری ایک میں بات کو کنٹینیو کروں گا. اور اس گفتگو سے مطلب وہ ہماری دینی اور دنیاوی تعلق بھی ہے. ہم اس گفتگو میں وہی تمام چیزیں، اپنے حقوق العباد، اپنے تمام ادب احترام، ان چیزوں کا میں ذکر بہت زیادہ کرتا رہتا ہوں. تو یہ میں اپنی ذاتی طور پر میں اپنی بات بتا رہا ہوں. میرے پروگراموں میں میرے پروگرام میں یہ چیزیں ایسی گفتگو بھی ہوتی ہے. بالکل دیکھیں دینی اور دنیاوی مقاصد اور اس کے سارے اصولیات جو ہیں، جس مقصد کے لیے وہ بیان کیا جا رہا ہے، اس میں انسانوں کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا نا. اور ظاہر سی بات ہے جب ایک فوائد و برکات کی بات اگر آپ بتا رہے ہیں، ضروری نہیں ہے دیکھیں عبادات صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر معاملات کے ساتھ ہو. کسی کو اچھا راستہ دکھا دینا، بتا دینا، یہ بھی ایک عبادت ہے. اور کسی کو راستہ بتا کر، دکھا کر اس جگہ پر کھڑا کر دینا، یہ بھی ایک عبادت اور ثواب کا حامل ہے. آپ بتائیں کہ جناب اگر آپ اس راستے سے جائیں گے تو یہاں پر کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو لہذا مجھے معلوم ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے، میں نے آپ کو اطلاع دی، آپ کی نالج میں اضافہ کر دیا، اب آپ اس راستے سے جائیں، تو گویا کہ وہ بھی ایک عبادت ہے اور وہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. تو ریڈیو کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے اگر ہمیں اچھی بات مل رہی ہے اور وہ ایک پیغام جا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوئیں. اور باقی اس کے علاوہ جتنی بھی فضولیات آتی ہے یا کوئی سمجھتا ہے اس بات کو کہ وہ شریعت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے باز رہیں، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے نا. اصل بات تو یہ ہے وہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے. اور ابھی جو بنشتے برخاست اور بالخصوص جو نشست لگی ہے، وہ تو ہماری ماشاءاللہ تاخرات کی نسبت سے عبادتوں سے متعلق ہے، ریاضتوں سے متعلق ہے، بالخصوص ماہ رمضان مبارک کی ماہین و برکات اور فضوئی و برکات اور خاص کر اس رات کی اہمیت سے متعلق ہے. تو ہم اس متعلق جو یہ سوال جواب کر رہے ہیں اور یہ سارے لوگ جو سن رہے ہیں سامعین، ماشاءاللہ یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. اور اس پر وہ زندگی بھر عمل پیرا ہوتے رہیں گے، اور وہ جو دوسرے لوگوں کو بتائیں گے وہ بھی ایک عبادت میں شمار کیا جائے گا نا. اور ہر وہ چیز جس میں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری موجود ہو وہ بھی عبادت ہے. اور وہ ہر وہ چیز عبادت میں شمار کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو مسکرا کر دیکھ لیا تو یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی عبادت ہے. اور آج دیکھیں کسی کی لوگ مسکراہٹ چھیننے کو تیار ہیں، کسی کی ہنسی چھیننے کو تیار ہیں، کسی کی خوشی کو جلن میں منتقل کرنے کو تیار ہیں، لیکن کیا ہے کوئی خوش کرنے اور رہنے کو کوئی تیار نہیں ہے. تو ہمیں یہاں بھی سوچنا چاہیے، ہمیں یہاں بھی توجہ، ٹی وی اور ریڈیو کو ہم ایک طرف رکھ دیں، ہم اپنی حالیہ زندگی کا بھی ذرا ایک محاسبہ کر لیں. کیا آیا روزمرہ کے معاملات میں 36 لوگوں سے مل رہا ہوں یا 36,000 لوگوں سے مل رہا ہوں؟ کتنے لوگوں سے میری بد اخلاقی ہے، کتنے لوگ مجھ سے تنگ ہیں، کتنے لوگ میرے اخلاق سے تنگ ہیں، کتنے لوگ میرے بدکار سے تنگ ہیں، کتنے لوگ میرے آنے جانے گفتگو سے کن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. کیا میری یہاں توجہ نہیں ہوتی ہے؟ ساری توجہ یہیں پر ہی ہے. تو ہمیں اس طرف ہی توجہ کرنی چاہیے. بڑی خوبصورت بات. میں یقین کریں میں یہی ذکر میں اپنے پروگراموں میں اکثر کرتا ہوں کہ کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ ہم اس کے لیے احتساب کے لوگوں کے لیے بڑا شور مچاتے ہیں کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے. میں نے کہا کبھی اپنا احتساب بھی تو کیا کریں. رات کو جب بیڈ پر آپ لیٹیں تو احتساب کریں کہ آج صبح اٹھنے سے لے کر ابھی تک سونے تک میں نے کیا کیا. میں نے کہا جس دن اپنا احتساب کر لیں گے ہماری دوسری صبح سے بہت بہتر، بہت اچھی ہوگی. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہے اور آخری چند باتیں میں گوشت نثار کروں گا. بالخصوص احتساب کی بات جب آپ نے کری تو یہ آج احتساب ہمارے ملک میں احتساب عدالت بھی موجود ہے، اور وہ اسی بات کا احتساب کرتی ہے کہ آپ نے قوم، سلطنت، ملک کو کتنا نقصان پہنچایا، کہاں کہاں پہنچایا. جب ہم دنیا کے معاملات کو احتساب دنیا میں نہیں دے سکتے تو قبر و آخرت کے ہم اللہ اس کے رسول کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اس کا احتساب کیسے کریں گے؟ اور اسی احتساب کو دیکھیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارے دن کے معاملات سے فارغ ہو جاتے، اپنے بستر پر تشریف فرما ہوتے، تو اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے کہ نفس بتا کہ آج تو نے کیا کیا کیا. اپنا وہ احتساب کرتے تھے، اپنے تصورات کرتے تھے، دن بھر کے سارے معاملات کو اس انداز میں سوچتے تھے کہ آج کیا نیکی کی، کیا بدی کی،
کس کا دل دکھایا, کس کا مال کھایا, کس کے معاملات کیے. مطلب یہ ہم خود اپنے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے عاشق رسول اور صحابی تھے, لیکن بات بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کا یہ مقام اور مرتبہ تھا کہ وہ اپنا احتساب خود کرتے تھے. تو پھر ہم اور آپ پھر کس کھیت کی مولی ہیں؟ پھر ہمیں تو پھر اس سے زیادہ سوچنا چاہیے اور اس سے زیادہ عمل پیرا ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس طرح ہمارا یہ معاملہ ہے احتساب کا, اور احتساب ہونے کے ساتھ ساتھ اور تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل پڑیں, اور خاص کر رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہم عبادتیں بجا لائیں اور اللہ کریم کو راضی کریں. انشاءاللہ ہم کو اس کی بے شمار برکتیں رحمتیں نازل ہوں گی. بہت خوبصورت بات کی, بہت اچھی بات کی, بہت اچھی بات بالکل. اور وہ وقت یقیناً جو اپنے اختتام کو ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سائرہ بول رہی ہوں. جی سائرہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ الحمدللہ, کا لاکھ لاکھ شکر. آپ بہت اچھی پروگرام کرتے ہیں رمضان میں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. مفتی صاحب آئے ہیں, ان کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ آپ سے ایک سوال کرنا تھا. میرے شوہر کا 5 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا رمضان کے مہینے میں, تو وہ مغفرت کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا تھا, تو لوگ بولتے تھے ان کی مغفرت ہو جائے گی. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر کسی کا رمضان میں انتقال ہوتا ہے اور وہ اسی عشرے میں ہوتا ہے تو واقعی میں ہو جاتا ہے ایسا؟ صحیح. دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ عشرہ مغفرت ہو, رمضان کا کوئی سا بھی وقت ہو, حدیث مبارکہ میں آتا ہے اور بے شمار متعدد حدیث مبارکہ میں موجود ہے. جس شخص کا, مسلمان کا, مومن کا اگر ماہ رمضان المبارک میں انتقال ہو جائے تو گویا کہ اس کی مغفرت کی علامت ہوتی ہے, چونکہ جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. تو لہذا اس کی روح جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگی اور لہذا اس کے لیے عذاب ختم ہو جائے گا. اور ویسے بھی جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے آخر تک پورے رمضان المبارک میں عذاب قبر بھی اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. ہاں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے گئے؟ جی بالکل, اللہ کی رحمت سے آپ امید رکھیں, اور اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والا ہے, گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اس لیے کہ وہ بیمار رہتے تھے, وہ بہت بیمار رہتے تھے. تو آپ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, اصال ثواب کریں. اور آج کی رات ہے, طاق رات ہے, نہ جانے آج ہی شب قدر کی رات ہو, تو ان کے لیے مزید دعائیں مغفرت کریں, اصال ثواب کریں. ہمارے یہاں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ مرحومین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, ہم چند دن یاد کرتے ہیں, پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں. تو لہذا ہمیں کثرت سے یاد کرنا چاہیے, اصال ثواب پیش کرنا چاہیے, ہر نماز میں دعا کرنی چاہیے. نہایت آسان عمل ہے, اور اگر آج ہم دعائیں مغفرت کریں گے تو کل ہمارے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بنیں گی, اور اگر آج ہم بھی اس میں غفلت کریں گے تو کل ہمارے لیے بھی پھر مسلمان اللہ ان کی سب کی مغفرت کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ, بہت شکریہ, تھینک یو, بہت شکریہ سائرہ آپ کا. دعا میں یاد رکھیے گا ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. اور اب یقیناً جو ہے پروگرام کے اختتام کا وقت آن پہنچا ہے, اور مفتی صاحب میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنی جانب سے, اپنی ٹیم کی جانب سے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ہمت دے, توفیق دے, اور بہت اچھا لگا آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ, اور بڑی تفصیلی گفتگو اور بہت خوبصورت آپ کا انداز گفتگو, بہت خوبصورت ماشاء اللہ. مطلب جیسے میں نے سنا تھا اس سے زیادہ بہتر ماشاء اللہ, اور بڑی بہت ہی خوشی ہوئی آپ نے ماشاء اللہ شاعرانہ اور تصورات اور ادبیات کا ذکر کیا. تو الحمدللہ آرٹس کونسل آف پاکستان میں بھی میری الحمدللہ حاضری رہتی ہے, اور وہاں بھی میرا جانا آنا رہتا ہے. اور اس کے علاوہ ادبیات سے متعلق بھی میں نے کافی کتب اور تصنیفات میں نے الحمدللہ کی ہے, اور اس کے علاوہ دیگر لینگویجز پر بھی میں الحمدللہ لیکچر دیتا رہتا ہوں. اور اس کے علاوہ آپ سے انشاءاللہ عید کے بعد بھی ملاقات رہے گی پھر انشاءاللہ. تو میرا اصل میں وہ بیان اور خطاب کرنے کا انداز جو ہے وہ پھر اسی طرح ہے, چاہے حاضر لائن ہو, آن لائن ہو, کیمرہ ہو نہ ہو, انداز گفتگو, انداز کلام. یہ بہت ضروری ہے, پتہ جب انسان کا انداز تھوڑا سا خوبصورت ہوتا ہے تو وہ لوگ خود ہی کھینچے چلے جاتے ہیں. مطلب آپ کے لفظوں میں چاشنی ہو, آپ کا انداز خوبصورت ہو. میں عام طور پر اپنے پروگراموں میں مطلب افطار کے بعد تو میرے کے ساتھ گیسٹ ہوتے ہیں, میں بلاتا ہوں میں عام طور پہ, ورنہ افطار سے پہلے میرے پاس تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہوتا ہے افطار سے پہلے کا, تو میں اس میں کوئی گیسٹ میں خود اللہ کے شکر تھوڑی بہت اللہ نے دی ہے تو میں اپنی گفتگو کرتا ہوں. تو میں عام طور پہ میں یہی اسی گفتگو کو لے کے چلتا ہوں کہ یار اپنی زبان کو, اپنے عمل کو, اپنی سوچ کو اگر ہم بہتر رکھیں گے تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا. سب سے پہلی بات کیا, ہم کہتے ہیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم کسی چیز کو پلان کرتے ہیں, کاغذوں میں بیٹھ کے بناتے ہیں یار یہ کیا ہوگا, اس کے بعد بھی اس کا عمل کرتے ہیں. تو سوچ, اب وہی بات ہے کہ ہم پہلے سوچ لیں کہ میں نے کرنا کیا ہے, تو عمل
قدم اپنے آپ ہی اچھائی سے اٹھ جائیں گے ہمارے. تو وہی بات ہے کہ وہ سب کچھ کرتے ہیں تو اللہ کا لاکھ شکر ہے. تو بہت خوشی مجھے, انشاءاللہ زندگی بخیر, آپ سے بہت پھر ملاقات ہوگی. اجازت چاہیں گے آپ سے, اور آپ سب سے بھی اجازت چاہوں گا انشاءاللہ زندگی بخیر. اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی دی, کچھ سانسیں اور اگر ملی تو کل انشاءاللہ آپ افطار ٹرانسمیشن میں آپ سے میری ملاقات ہوگی. کل افطار کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے طارق اسماعیل, طارق ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بخیر. اور سراخا ہمارے بہت خوبصورت